السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 31ویں قسط ہے۔ اچھے خاصے امیر آدمی سے شادی ہو رہی تھی، لیکن نہیں، بی بی کو اخلاقیات کا درس یاد آ گیا تھا۔ شیشے کے اسٹوڈیو والے چھوٹے سے آفس میں بیٹھی اپنا کام کرتی ہوئی شیزل کی سماعتوں میں یہ آواز پڑی تو وہ ٹھٹک گئی، البتہ رد عمل کوئی نہیں دیا، یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ لیپ ٹاپ پہ چلتی اس کی متحرک انگلیاں تھم گئیں۔ مجھے تو آج کل کی لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی، پہلے ڈیٹ کرتی رہیں گی اور پھر کوئی 1-2 سال بعد ان کو یاد آ جائے گا، اوہ نہیں، یہ تو غلط آدمی ہے، یہ تو میری عزت نہیں کرتا، مجھے تو اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کے بے تاثر چہرے پہ کچھ ڈر آیا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے پیسے کھاتی رہیں گی، ان کے کریڈٹ کارڈز پہ عیاشیاں کرتی رہیں گی، لیکن جب بات شادی کی آئے گی تب ان کے اندر کی اچھی عورت جاگ جائے گی۔ کیا ہوا اگر آدمی کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے بھی؟ مرد ایسا کرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں اس کے چہرے کو دیکھے بغیر دھیمی آواز میں بولتی رہیں۔ جب وہ خاموش ہوئیں تب شیزل متوازن چہرے کے ساتھ اٹھی اور باتھ روم ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ کتنے غصے میں تھی، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں بیزاری تھی۔ آخر لوگ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ واش بیسن پہ جھک کر اس نے چہرے پہ چھینٹے مارے، چند لمحے گہرے سانس لیے۔ اگلے کئی منٹ وہ سلیب پہ ہاتھ جمائے گردن جھکائے کھڑی رہی۔ دکھ تھا اسے، بے حد دکھ تھا، مگر کسی نے اس کے پیر کا نوکیلا جوتا بھی نہیں پہنا تھا، پھر وہ زخم کی شکایت کرنے کو ڈرامہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ چند لمحے وہاں کھڑی رہی، پھر ہاتھوں سے چہرے کے بال ٹھیک کیے اور باہر نکل آئی۔ اس کا چہرہ خالی تھا۔ راہداری میں ہی اسے کسی کولیگ نے بتایا کہ اسے باس بلا رہے ہیں۔ شیزل کو اکتاہٹ ہونے لگی، اسے انسانوں سے دور جانا تھا، بس بہت دور۔ چاروں نہ چاروں سے آفس کی طرف جانا پڑا۔ یہ انسان اسے تنخواہ دیتا تھا، ورنہ وہ اسے بھی جوتی کی نوک پہ رکھتی۔ دروازہ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ آفس میں صرف اس کا باس نہیں تھا، اس کی طرف پشت کیے کرسی پہ کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھائی۔ آپ نے بلایا سر؟ جی مس شیزل، بلانا تو پڑے گا، جب آپ دو پروجیکٹس ادھورے چھوڑ دیں گی تو مجھے بلانا تو پڑے گا۔ صاف ظاہر تھا وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ اچانک اتنی غیر پروفیشنل کیسے ہو گئیں؟ آپ کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں شکایت لے کر نہیں آیا ویسے۔ کرسی پوری طرح گھما کر اب وہ شیزل کو دیکھ سکتا تھا۔ باتوں میں بات نکلی ہے تو میں نے صرف یہ بتایا کہ میرے فلیٹ کا کام نہیں ہوا ابھی۔ وہ کوئی خوش شکل مرد تھا، 35-36 عمر اور رب سے حلیے والا مرد، واقعی کسی سازش کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ وریام بیگ صاحب، کام ہوگا بھی کیسے؟ آپ نے 4 بار پیٹرن بدلے ہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ تصحیح کری مس، صرف 3 بار، چوتھی بار بھی بدلنے والے تھے، مجھے یقین ہے کیونکہ آپ خود بھی شیور نہیں ہیں، اس نے زور دیا۔ امپریسو، آپ کو تو الہام بھی ہوتے ہیں۔ شیزل نے بہت کچھ سخت سست کہنا چاہا مگر رک گئی۔ براق حنیف کا پروجیکٹ چھوڑ کر اسے ویسے ہی کافی ذلیل ہونا پڑا تھا اور اب دوبارہ نہیں ہونا تھا۔ آپ میرے آفس آئیں سر، میں آپ کو کچھ ڈیزائنز دکھاتی ہوں، پھر آپ پسند کر لیں اور میں اگلے ہفتے سے کام شروع کر دوں گی۔ بات میری پسند کی ہے ہی نہیں، میں تو نیلا پیلا پینٹ لگا کر خوش ہو سکتا ہوں۔ یہ فلیٹ میرے دوست کا ہے، وہ UK میں ہوتا ہے، اس سال واپس آ رہا ہے۔ آپ مجھے ڈیزائنز میل کر دیں، میں کل رات تک آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ یعنی آپ کل رات کال کر کے کہیں گے آپ کو کچھ بھی پسند نہیں آیا؟ اسے نہ جانے کیوں غصہ آیا۔ میں ان کا کام نہیں کر سکتی سر، آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ مس شیزل، اس بار آپ ایک پروجیکٹ نہیں جاب سے بھی جائیں گی، اب کوئی براق حنیف آپ کی پشت پہ نہیں ہے۔ میں استعفیٰ ڈیسک پہ پہنچا دوں گی۔ اگر اسے براق کی معرفت سے کچھ ملے تو اسے نہیں چاہیے تھا۔ آپ جاب چھوڑ رہی ہیں؟ وہ ضبط کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ جاب نہیں، غلامی ہے یہ، مبارک ہو تمہیں۔ کہاں کا غصہ کہاں نکل رہا تھا۔ اور آپ وریام صاحب، آپ کا UK میں بیٹھا وہ دوست، اسے کوئی ڈیزائن کوئی پیٹرن پسند نہیں آئے گا، چاہے آپ پورے پاکستان کی ڈیزائن اسے بھیج دیں۔ گوروں کے درمیان بیٹھے بیٹھے سٹیا گیا خبیث۔ وریام ہتھیلی تلے تھوڑی ٹکائے دلچسپی سے سب سن رہا تھا۔ اس کے اندر کے فسادی آدمی کو کتنا سکون آ رہا تھا کوئی اس سے پوچھے۔ میرے اکاؤنٹس کلیئر کریں آپ اور ڈھونڈ لیں کوئی اور شیزل سیمسن، پھولے تنفس کے ساتھ کہتے وہ باہر نکل گئی۔ اس کی بس ہو گئی تھی اس آفس میں لوگوں کی اور اپنے باس کی بکواس سنتے سنتے، براق کے تانے سنتے سنتے وہ بس تھک رہی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کوئی اس کے عقب میں کھڑا ہے۔ شیزل نے مڑ کر دیکھا، وریام گاڑی کی چابی انگلیوں میں گھماتے محظوظ سب سے دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ اداکاری اچھی کر لیتی ہیں آپ، کسی فلم وغیرہ کی آفر نہیں ہوئی آج تک؟ بکواس اچھی کر لیتے ہیں آپ، اور مواقع بھی بہت ملے ہیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ مواقع واقعی بہت ملے ہیں، لیکن آپ جیسی صلاحیتوں سے محروم رہا ہوں میں۔ کہیں کلاسز دے رہی ہیں تو آ جاؤں میں۔ ساتھ کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول لے وہ اندر بیٹھا۔ کھڑکی سے اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ جہنم میں کلاسز دیتی ہوں اور آپ جیسوں کو وہاں بھی اندر آنے کی اجازت نہیں۔
ظاہر ہے وہاں آپ جیسوں کی بہتات جو ہوگی، ہماری جگہ کہاں بنے گی۔ شیزل نے اسے پوری طرح نظر انداز کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ بائی دا وے میں نے ڈیزائن پسند کر لیا اور آپ کی باس سے بات بھی کر لی ہے، آپ کو جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کے احسانات کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ چاہیں گی تب بھی نہیں کروں گا۔ مغرور آدمی گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ شیزل کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اس نے باقاعدہ اس کی پشت کو 6 سے 7 گالیاں گن کر دی تھیں۔ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ زور سے دے مارا۔ پہلے چند دن وہ سن رہی تھی، اب غصہ آ رہا تھا، شدید غصہ۔ اگلے چند دن شاید غم کے نام۔ آپ بزی تو نہیں ہیں؟ بیک سٹیج ایک بڑے سے ہال میں سیاہ رنگ کے صوفے پہ بیٹھے مہدی سے سوال ہوا۔ اس کی پشت سے کان تک مائک لاتے لڑکے نے بخوبی یہ آواز سنی، تب بھی مہدی نے فون کا والیوم کم کیا، چہرے پہ ناگواری در آئی۔ میں بالکل بھی بزی نہیں ہوں، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک؟ کیس سے کوئی بات ہوئی؟ کیس کبیر صاحب اس وقت میرے گھر پہ ہیں، وہ تکان سے بولی۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اگر کسی کو نہ بتایا تو شاید پھٹ جاؤں گی۔ تم سن سکتی ہو وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اگر اس سے ملنے نہیں گئی تو وہ یقیناً تمہارے لیے ایسے مسائل کھڑے کرے گا جن سے تم نکل بھی نہیں سکو گی۔ کوئی لڑکی اسے بتا رہی تھی اگلی باری اس کی ہے۔ مہدی نے فون چہرے سے پرے کیا اور اسے اپنی باری آدھا گھنٹہ لیٹ کرنے کو کہا۔ وہ چند پل تذب ذب سے کھڑی رہی، پھر پلٹ گئی۔ وہ مکمل یکسوئی سے زینیا کی بات سن رہا تھا۔ میں نہیں سن سکتی اور نہ سننا چاہتی ہوں، میں بس تیار ہوں۔ دیکھتے ہیں کس حد تک چاہتا ہے وہ۔ ویسے اس وقت وہ غلط فہمی میں ہے کہ مجھے سب پتہ تھا اور میں نے اسے جھوٹ بولا ہے۔ اگر وہ کچھ ایکسٹریم کرے گا تو شاید جسٹیفائیڈ ہو۔ مہدی نے گہری سانس لی، آس پاس بکھرے سامان اور پھیلاوے کو ایک نظر دیکھا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں اپنے بھائی کے خلاف نہیں ہوں، کہیں نہ کہیں مجھے تم سے زیادہ اس کے لیے برا لگ رہا ہے۔ وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس کے لیے زیادہ برا لگ رہا ہے اور مجھے یہ برا نہیں لگا۔ اس نے فون کان اور کندھے کے بیچ لگا لیا اور خود اپنی الماریوں کی طرف آ گئی۔ میں کیا کروں، میں تمہیں غلط نہیں کہوں گا، لیکن میں یکدم اپنے بھائی کے خلاف بھی کیسے جاؤں؟ وہ ہرٹ ہوا ہے، مجھے اس کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، اس کا دل بہت برا ہوا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ میرا بھائی بھی ہے۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ یہی حالت اس کے دل کی تھی، کیس کے لیے اس کا دل کٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ میں گوادر آ جاؤں؟ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیس سے ایک بار پھر گردن جلوانی ہے تو آ جائیں۔ اس نے گول مول ہوئے رکھے کپڑے ہاتھ سے نیچے کارپیٹ پہ گرائے، دوپٹے اور خانے میں بچھی ہوئی اخباریں بھی نکال لیں۔ دوسری طرف وہ ہنس پڑا۔ تمہیں کیسے پتا وہ کیس نے کیا تھا؟ بے اختیار ہاتھ سے گردن کو چھوا، زخم تازہ تھا۔ پتہ نہیں، بس پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ اسے کال کر لینا، بات کر کے دیکھیں، شاید وہ اپنی طرف سے آپ کو کچھ بتائے یا اسے واپس بلوائیں، ورنہ وہ کچھ کرے گا تو میں ڈبل کروں گی۔ تم اب بھی اس کے لیے سوچ رہی ہو؟ مہدی صوفے سے اٹھ کر اس حال کے شور سے دور ایک طرف نکل آیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خواہش کی تھی کہ کاش وہ زینیا حاکم کی زندگی کا پہلا اور آخری مرد ہوتا۔ اس سے پہلے کوئی عبداللہ نہیں، درمیان میں کوئی بالاج نہیں، صرف مہدی اور زینیا بس۔ محبت اور تعلق ختم ہو جاتے ہیں، باقیات رہ جاتے ہیں۔ عبداللہ کے لیے میرے دل میں ایک سافٹ کارنر تھا، ہے اور رہے گا۔ اس سے کبھی نفرت نہیں کر پاؤں گی، نہ میں یہ چاہوں گی کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ اس نے پاکٹ سے سگریٹ نکالا اور لبوں کے درمیان دبایا، پھر دوسری جیب سے لائٹر نکال کر اسے شعلہ دکھایا۔ سگریٹ جل گیا تھا، اس کا دل بھی۔ میں کبھی ان کتابوں اور فلموں سے ریلیٹ نہیں کر سکا جن میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کی محبت سے موو آن کرتا ہے تو اس کے حوالے سے ہر احساس کھو دیتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی انیسہ کے لیے اچھا سوچتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ ہرٹ نہ ہو اور اپنے لیے اچھے فیصلے کرے۔ ہاں، لیکن میں اپنے حال اور مستقبل میں اسے نہیں دیکھتا، یہ الگ بات ہے۔ یہ سچ ہے، زینیا نے دھیمے لہجے میں کہا، پھر الماری کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھتی گئی۔ میں نہیں چاہتی عبداللہ ہرٹ ہو یا پھر اس کی وجہ سے میرا خاندان ہرٹ ہو، اس سے تعلق ختم ہے، لیکن باقیات باقی ہیں۔ سگریٹ کے دھوئیں ہوا میں اڑاتے ہوئے اس نے جملہ مکمل کیا۔ چہرے پہ کچھ تھا، کچھ عجیب سا تاثر۔ زینیا نے آنکھیں موند لیں، پیر سمیٹ کر گھٹنے سینے سے لگا لیے۔ جب وہ حادثہ ہوا تھا تب ہمارا سارا خاندان ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ کیس نے بہت ساری مشکلات دیکھیں، ہماری زمینیں اور ان کا پیسہ ہمیں نہیں ملتا تھا، حالات بہت تنگ تھے۔ وہ زینیا سے وہ باتیں کہہ رہا تھا جن کا ذکر اس نے آج تک خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ محبت حفاظت سے رازداری کے درجے پہ آ گئی تھی۔ میری ماں کی وجہ سے کوئی بھی مجھے اور میری بہن کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ان دنوں میری بہن بھی میرے باقی خاندان کی صف میں شامل ہو گئی تھی۔ کیس کو بہت غم لگا تھا جب میرا نے اسے کئی سال بعد محب سے شادی کرتے وقت چھوڑا، لیکن وہ مجھے 12 سال کی عمر میں چھوڑ چکی تھی اور میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکا، بس چپ رہا۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینک دیا، حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ وہ سب لوگ میرے سامنے بیٹھ کر میری ماں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ میں 12 سال کا تھا، لیکن گالی ہر بچے کو سمجھ آتی ہے۔ میں نے ہر دفعہ اپنی ماں کی تذلیل سنی اور ایک بار پھر چپ رہا۔
کیونکہ مجھے ان لوگوں سے دور نہیں جانا تھا. وہ سب میری فیملی تھے. سارا غصہ، ساری ایگریشن، ساری غیرت، سب کچھ دل میں رکھ کر بڑا ہوا میں. بہت مشکل ہوتا ہے وہاں چپ رہ کر سہنا جہاں ہر لفظ پہ خون میں ابال اٹھتا ہو. زینیا چپ چاپ اسے سن رہی تھی، آنکھیں بند تھیں مگر وہ جل رہی تھی. میرا مجھ سے جھگڑتی تھی اگر میں کبھی اپنی ماں کی فیور کر دیتا. بختیار چچا مجھے بیلٹ سے مارتے تھے اگر گھر میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی. میرے گھر کے ملازمین تک مجھے اتنا برا ٹریٹ کرتے رہے اور میں برداشت کرتا رہا. اسکول میں بچے مجھے بلی کرتے مگر میں چپ رہا. میں نے سب دل میں رکھا کیونکہ مجھے کہنے کی اجازت نہیں ملی تھی. میں اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کر کے اپنے خاندان کا کارپیٹ بن کے بس صرف ایکسیپٹنس چاہتا تھا. کبھی نہیں ملی. کیس ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتا تھا اور اس کے رویے میں تبدیلی آنے کی بجائے مزید خرابی آتی گئی. تم سوچ سکتی ہو زینیا کہ ایک پورا گھر ہے جہاں 7 سے 8 افراد ہیں اور تم وہاں بالکل اکیلی ہو. تمہارا کوئی نہیں، تمہارے لیے کوئی نہیں، لیکن ایک خوف ہے جو تمہیں ان سے دور جانے نہیں دیتا. شاید میں سمجھ سکتی ہوں، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی. مرد 2 عورتوں کے آگے ہارتا ہے، پہلی اس کی ماں اور دوسری اس کی محبت، وہ جس میں ماں والا عکس ہو. مہدی کبیر کو آج اپنی محبت میں وہی شفقت نظر آئی. میں بڑا ہوا تو یہ سب سہنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن میں بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی کسی اور کو مہدی بننا پڑے، اور اس کام کے لیے میں نے بولنا شروع کیا. لوگ سنتے تھے، ریلیٹ کرتے تھے، ہیل ہوتے تھے، مگر میں ایک جگہ سٹک تھا. میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن تم جان گئی. اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی جان جاتی. تم اس دن میرے لیے پریشیس بن گئی. آئی اڈور دا مومنٹ وی میٹ. بے حد سنجیدگی سے اضافہ کیا. کیسے ان تمام حالات میں میری شیلڈ تھا. اگر اسے پتہ چل جاتا کسی نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو وہ فوراً نہ صحیح لیکن چارج لے لیتا تھا. میرے لیے وہ میرا سارا خاندان رہا ہے اور رہے گا. اس کی غلط کو صحیح نہیں کہتا، لیکن اس کی غلط پہ اس کے ساتھ غلط ہو یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. میں اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اسی لیے وہ لمحہ نہیں لانا چاہتی تھی جب آپ کو ہم دونوں میں سے کسی کو منتخب کرنا پڑے. مہدی نے گہری سانس بھری، ہلکا سا مسکرایا اور مڑ کر دیکھا تو کئی لوگ فاصلے پہ کھڑے اسے گھور رہے تھے. لاڈ صاحب کی کال ختم ہونے کا انتظار جاری تھا. اس نے ہاتھ اٹھا کر مزید 10 منٹ کا وقت مانگا. وہ لوگ اسے 10 منٹ نہیں دینا چاہتے تھے مگر وہ رخ موڑ گیا. مل گئے 10 منٹ. اگر ایسا کوئی موقع آیا بھی تو میں تعلقات توڑنے پہ یقین نہیں رکھتا. اوہ، میں تو آپ سے امپریس ہو گئی سرکار. وہ آنکھیں کھولتے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی. میرے کتنے مہینوں کی کوششیں ٹھکانے لگیں. وہ بھی اسی کے انداز میں بولا. ویسے فون پہ تمہاری زبان زیادہ چلتی ہے. کیونکہ فون پہ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے ہوتے. یہ زیادتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیسے بلش کرتی ہو. شٹ اپ. کپڑوں سے سیاہ رنگ کا جوڑا نکالتی ہوئی وہ خفگی سے بولی. مہدی ہنس پڑا. لمحوں کے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا. ویسے میں سوچ رہا ہوں شیزل نے اچھا مشورہ دیا تھا. اس نے مڑ کر اشارے سے ایک لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور کان کے مائک کی طرف اشارہ کیا. وہ کان سے نیچے لٹک گیا تھا. کون سا مشورہ؟ گھر سے بھاگ جانے کا. وہ لڑکے کی موجودگی محسوس کرتے بلوچی میں بولا. زینیا ٹھہر سی گئی. وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا. اگر اب بھی موڈ ہو تو بتانا، کیس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو واپس آ جائیں گے. آپ کا دماغ چل گیا ہے؟ وہ سرخ ہوتے ہوئے چہرے سے بولی. جا کر سٹیج پہ تقریر کریں ورنہ اب لوگ بوتلیں پھینکیں گے. ویٹ، تمہیں کیسے پتا میں کہاں ہوں؟ لڑکا مائک سیٹ کر کے ہٹا تو مہدی متعجب سے بولا. جھوٹ بولنے سے پہلے آپ انسٹاگرام پہ سچی سٹوریز ڈال چکے ہیں، یعنی اتنی دیر تک تو میرا فائدہ اٹھاتی رہی ہو. وتھ پلیجر، اس نے اضافہ کیا اور مسکراتی ہوئے کال کاٹ دی. دوسری طرف مہدی اس کی چالاکی پہ کلس کر رہ گیا. زینیا کے دل سے ڈھیر سارا بوجھ سرک گیا تھا. وہ شخص جنگوں کے دور میں امن کی طرح زندگی میں آیا تھا. اس کوٹھڑی میں کئی عورتیں تھیں. ان سب کی نگاہیں اس پہ مرکوز تھیں. اس نے شال کو مضبوطی سے اپنے کندھوں کے گرد باندھا. پیر یخ پڑ رہے تھے. اب انہیں کون گرماہٹ پہنچائے. اسے بے انتہا سردی لگ رہی تھی. وہ باقاعدہ ٹھٹرنے لگی تھی. باہر سے بارش اور لوگوں کی آواز آ رہی تھی. اس کا بھیگا لباس سردی کی شدت میں اضافہ کر رہا تھا. گردن اتنی بری طرح جل رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں. اس نے دانتوں پہ دانت جما لیے. کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی تھی. اسے گھورتی ہوئی ایک فربا عورت نے اسے پکار لیا. کتنا پیار کرتا تھا تجھ سے، پھر بھی مار دیا اسے. شرم نہیں آئی؟ چند ٹکے کی خاطر اسے مار دیا. اس کے لہجے میں ملامت اور تضحیک ہلکی شامل ہوئی. لڑکی خاموش رہی، بے حد چپ. ہلکی زرد روشنی میں اس کا سراپا غیر واضح تھا. بغیرت عورت، حیا نہیں آئی؟ دوسرے کونے میں بیٹھی عورت نے تبصرہ کیا. وہ سن کر رہ گئی. آج کے بعد اسے کیا کیا سننا تھا وہ اس حساب کو بھولنے والی تھی. وقت گزرتا رہا. رات کی گھمبیر خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک کا ارتعاش برقرار رہا. یہاں ہر آنکھ اسے تک رہی تھی. ہر نظر میں تمسخر تھا. وہ نظر کہاں تھی؟ عبداللہ آیا تھا. اس نے دیکھا وہ گیا. موجود ہے، اسے علم نہیں ہوا.
گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے ہر ایک پہ سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ زینیہ حاکم بغیر کسی تاثر کے گھر میں پھرتی رہی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور چھت پہ آ گئی۔ کیمرہ اور کچھ چیزیں ساتھ تھیں۔ وہ دھند کے پار چمکتے چاند کی تصاویر اتار رہی تھی۔ دفعتاً اس نے سیڑھیوں پہ دھپ دھپ کی آواز سنی۔ وہ بے اختیار چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ انتشار تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، سیڑھیاں ختم ہوئیں اور کوئی چھت پہ آیا۔ سرخ بھبو کا چہرہ اور آنکھوں میں قہر لیے وہ بشر حاکم تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھے۔ زینیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم کتنے عرصے سے جانتی تھی بالاج مر گیا؟ وہ بے حد ضبط کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح غضب تھا۔ تم نے ہی کال کر کے بتایا تھا، وہ سنبھل کر بولی۔ اپنی بکواس بند کرو، مجھے بے وقوف مت بناؤ، حلق کے بل چیخا۔ زینیہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یعنی تم اس سے پہلے کچھ نہیں جانتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھ گئی۔ تم عبداللہ کی حویلی گئی تھی، تم نے ابھی چند گھنٹے پہلے اسے کال نہیں کی؟ یا پھر یہ کہہ دو کہ 1.5 سال سے تم اس کے آفس میں کام نہیں کر رہی، تم اس سے رابطے میں نہیں ہو۔ کہہ دو وہ جھوٹ بول رہا ہے، تم عبداللہ کے ساتھ کام کرتی رہی ہو اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ زینیہ کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ نہ کہتی تو بشر کی آنکھوں میں اعتماد واپس نہیں پا سکتی تھی، وہ ہاں کہتی تو دھوکہ ہمیشہ وہیں رہ جاتا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ زینیہ، اگر ایک لفظ بھی جھوٹ ہوا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اس نے پھولوں کا بکے زمین پہ دے مارا۔ میں سمجھاتی ہوں ادا، چیزیں وہ نہیں ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ عبداللہ تم سے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب جھوٹ ہے؟ کہہ دو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا، آنکھوں میں ترش تاثر تھا۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا، ہاں یا نہ؟ میں اس کی… وہ سچ کہہ رہے ہاں یا نہ؟ بشر میری بات سمجھ، ہاں یا نہ؟ وہ دوبارہ حلق کے بل غرایا۔ زینیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ ہاں، میں جانتی تھی بالاج مر گیا۔ وہ شاکی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کی اپنی بہن اسے اتنے عرصے سے بے وقوف بناتی رہی تھی۔ میں اس کے پاس نوکری کرتی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ عبداللہ ہے۔ میرا اس سے رابطہ نہیں رہا، میں تمہیں بتانے والی تھی بشر۔ وہ لڑکی جس سے وہ دوسری شادی کرنے والا تھا وہ تم تھی؟ زینیہ نے بے بسی سے گردن جھکا دی۔ بشر کے سینے میں کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا بے حد بری طرح سے۔ میں تمہیں بتانے والی تھی بشر۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا زینی، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم نے مجھے یہ صلا دیا۔ وہ بے یقین تھا، شاکڈ بھی۔ وہ بے دھم سا چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ بشر میں نے کچھ نہیں کیا، میرا اعتبار کرو۔ عبداللہ نے چیزیں مختلف طریقے سے پیش کی ہیں، سچ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ادا پلیز میری بات سنو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ بشر نے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ تکلیف تب بہت ہوئی تھی جب عبداللہ نے اس کی بہن کا نام لیا تھا، مگر اب اذیت تھی جو اس کے اعتراف پہ ہو رہی تھی۔ عمر بھر کا سرمایہ خاک ہو گیا تھا۔ اسے اپنی ہی بہن پہ اعتبار کر کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے زینی، تم وہ نہیں ہو جو میں تمہیں سمجھتا رہا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، چارپائی پہ رکھا اس کا کیمرہ اور موبائل اٹھایا۔ زینیہ نے گردن اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے وہ کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں وہ کروں گا جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تم آج کے بعد اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی، تم اسلام آباد نہیں جاؤ گی، آج سے کوئی فوٹوگرافی نہیں ہوگی۔ کہانیاں گھڑنے کا فن ہے نا تمہارے پاس، اب بیٹھ کر کوئی ایسی کہانی گھڑو جو تمہیں اسلام آباد لے کر جا سکے۔ بشر، اس نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ وہ میلوں کے فاصلے پہ تھا، سنتا بھی تو کیسے۔ یہ مت کرو ادا، 1 ہفتہ بعد میرا پیپر ہے۔ اس کے حلق سے آواز وہ مشکل نکل پا رہی تھی۔ خواب دسترس سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں تمہیں سب سمجھاتی ہوں لیکن پلیز یہ مت کرو، عبداللہ جھوٹا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب مجھ پہ تمہاری باتیں اثر کر جاتی تھیں۔ بیگانگی سے کہتے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ زینیہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ چند مشینیں نہیں، اس کا اثاثہ لے کر جا رہا تھا۔ وہ دل میں بدگمانی لے کر جا رہا تھا اور زینیہ حاکم کچھ نہیں کر سکی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ گیا تھا مگر اس کے جاتے ہی کوئی اور آیا تھا۔ بشر کی آنکھوں سے زیادہ قہر اس کی آنکھوں میں تھا۔ بے اعتباری جو اس کے چہرے پہ لکھی نظر آ رہی تھی اور غضب اس کی آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ یہ کون سا کھیل کھیل رہی ہو تم ہمارے ساتھ؟ عبداللہ یا پھر کیس؟ کیا یہ وہی آدمی نہیں ہے جسے تم نے کراچی میں مجھ سے ملوایا تھا؟ تم نے اس کے ہاتھوں بالاج کو مروایا تاکہ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں، تم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جاؤ، میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا زینی۔ زینیہ نے تھکی تھکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بشر کی طرح فیصلہ سنا کر جانا چاہتے ہو یا پھر بیٹھ کر میری بات سننا چاہتے ہو؟ تم جو کہو میں اسی پہ راضی ہوں، لیکن یہ سوچ لینا کہ اگر میں اسے عبداللہ کی حیثیت سے جانتی ہوتی تو اسے کم از کم اپنے دیور سے نہ ملواتی۔ اگر کیس نامی شخص سے میرا کوئی افیئر ہوتا تو کراچی ہسپتال میں اسے سریعام ملاقاتیں نہ کر رہی ہوتی۔ وہ ایک پل کو رکی، غم کی زخمی نگاہوں میں دیکھا۔ تم مجھے کئی بار شوٹ پہ چھوڑنے گئے پھر لینے آئے، کیا تم نے میرے کردار میں کوئی جھول دیکھا؟ اور اگر دیکھا تو ٹھیک ہے، میں سب الزام قبول کرتی ہوں،
جو تم کہو، جیسا تم سمجھو۔ وہ ہنوز چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرد کو گھر کی عورت کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے تو انا کا ایک وار ہوتا ہے۔ وہ مان ہی نہیں سکتا کہ وہ چھینٹا جو اس کے گھر کی عورت پہ پڑا ہے وہ راہ چلتے بے دہانی میں بھی لگ سکتا ہے، اور کسی کی سازش کے نتیجے میں بھی۔ ایسے میں کچھ مرد ہوتے ہیں جو انا سے زیادہ اپنے گھر کی عورت پہ یقین کرتے ہیں۔ ایک بار میری بات سن لو۔ زیغم دھیرے سے تھک کر اس کے ساتھ ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ انداز غیر پرسکون تھا، آنکھوں میں چبھن برقرار تھی۔ بالاج کہتا تھا تمہارے اندر کوئی ایک چیز بھری ہوئی ہے تو وہ وفاداری ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی کے لفظوں میں کتنی سچائی ہے۔ زینیا نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور اسے پہلے دن سے لے کر آج تک کی تمام کہانی کہہ سنائی۔ وہ سنتا رہا، بس سنتا رہا اور صرف سنتا رہا۔ کچھ وقت بعد جب رات چڑھ آئی تو وہ چپ ہوئی۔ اس گفتگو کے درمیان وہ کافی دفعہ اٹکی تھی، کافی دفعہ روئی تھی، اور کئی دفعہ اس کے حلق سے الفاظ غائب بھی ہوئے۔ وہ خاموش ہوئی تو زیغم نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کس پہ یقین کروں اور کس پہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بھائی پہ یقین کرتا تھا اور اس نے مجھے تمہارے متعلق کبھی کچھ غلط نہیں بتایا۔ لیکن تم کہاں کہاں غلط ہو یہ تم جانتی ہو؟ زینیا نے گردن جھکا دی اور لب کاٹنے لگی۔ تم مجھے جج کرو گے؟ پتہ نہیں، لیکن میں تمہاری آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اس خاندان کی سب سے پرفیکٹ عورت نہیں ہو، میں تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں۔ تم نے خود کو عقل کل سمجھ کر، خود کو عظیم سمجھ کر جتنی غلطیاں کی ہیں، میں سب کا اعتراف سننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم الزام دینا شروع کرو۔ میں الزام نہیں دے رہا، صرف سوال کروں گا۔ تم زیرک ہو، کیا تمہیں ایک وقت بعد یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیس تم پہ مہربان ہے، ضرورت سے زیادہ مہربان؟ زینیا نے نگاہیں نہیں اٹھائیں، وہ بس اپنے پیروں کو دیکھتی رہی۔ ان پہ لگا ہوا جامنی نیل پینٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے تب معلوم ہوا جب بالاج پوری طرح سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے 2 ماہ بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے ساتھ بہت نرم ہے، گو کہ وہ ایسا بہت کم ظاہر کرتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں باؤنڈری بنا لیتی یا پھر نوکری چھوڑ دیتی، لیکن میں بہت مٹیریلسٹک ہو گئی تھی۔ وہ جاب چھوڑنا میرے کریئر کو تباہ کر سکتا تھا، اور باؤنڈری میں نے بنانی چاہی تھی لیکن ہر بار ٹوٹ جاتی تھی۔ کیس مجھے کسی باؤنڈری کے ساتھ قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور میں ہر بار مستقبل کے خوف سے اپنی ہر باؤنڈری چھوڑ دیتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ان کے پار درد تھا، بے پناہ درد۔ وہ کیسے کیسے خود کو بے توقیر کر آئی تھی، یہ اس نے کیسے ہونے دیا؟ کوئی لڑکی ایسا کیسے ہونے دیتی ہے؟ میں ڈری ہوئی تھی، ہر مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے بچے کی طرح۔ مجھے لگا اگر کوئی ناکامی ہوئی تو مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میں غلط تھی، مجھے تب سمجھ نہیں آیا، لیکن اب آ گیا ہے۔ میرا اورا ڈھیلا پڑا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب کیس کو لگا میں اس کے لیے دستیاب ہوں۔ کوچنگ، ورک پلیس، یونیورسٹی، یہاں تک کہ ملک سے باہر جا کر پڑھنے والی لڑکیوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے۔ مرد کلیگ ان سے آگے جائے گا، مرد باس کے سامنے بولنا نہیں ہے، اور کئی بار وہاں باؤنڈری بھی ٹوٹ جائے تو خیر ہے۔ ہر لڑکی جو باہر جا کر کام کرنا یا پڑھنا چاہتی ہے وہ میری طرح انسیکیور ہوتی ہے۔ ہر مڈل کلاس لڑکی زینیا حاکم ہے، جس کے خواب ہیں، تعبیر کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہیں۔ جو باہر جائے گی تو آدھا خاندان بات کرے گا، جو اگر ناکام ہوئی تو اس کی 7 نسلوں کو اس کی ناکامی کے قصے سنائے جائیں گے۔ ہمارے کندھوں پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، کامیابی کا، خاندان کی عزت کا۔ یعنی یہ سب تم نے پیسے اور مقام کے لیے کیا، خود کو گرا دیا؟ میں نے خود کو گرایا نہیں زیغم، لیکن میں خود کو کانسٹنٹ بھی نہیں رکھ پائی۔ ہر لڑکی کو ایک چیز دماغ میں بٹھا کر گھر سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہر وہ کام غلط ہے جسے وہ اپنے بھائی یا باپ کے سامنے نہیں کر سکتی۔ میں بشر کے سامنے کیا عبداللہ کے جوک سنا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں، لیکن مجھے میری پوزیشن ہاتھ سے جاتی محسوس ہوئی اور میں نے باؤنڈری توڑ دی۔ میں اس شہر نام بنانے گئی تھی کیونکہ میرے بچپن میں نے صرف یہی دیکھا تھا کہ ایک دن زینیا حاکم خود مختار ہوگی، دنیا پہ حکومت کرے گی، اپنی گاڑی، اپنا پیسہ ہوگا۔ لیکن میں وہ لڑکی بھی تھی جس کے اندر، اس کے دل میں گہرے زخم تھے، انسیکیورٹیز تھیں، اور کوئی بیک اپ نہیں تھا۔ ہوتا تو میں اس حد تک نہیں جانتی۔ اگر میری غلطی پہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ مجھے تانوں اور پھٹکار کے سوا کچھ ملتا تو میں ضرور وہ نوکری کیس کے منہ پہ مار کے آتی۔ جب کوئی بچہ گھر سے باہر کام کے لیے نکلتا ہے اسے ہمیشہ بتایا جاتا ہے اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ اگر کسی دن اس کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری ناکامی پہ بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ورک پلیس کی غلامی کوئی نہ جھیلے، اسکول اور کالج میں بلی کوئی نہ ہو، یونیورسٹیز میں ٹاپرز کے آگے پیچھے کوئی دم نہ ہلاتا نظر آئے، اس معاشرے کو اپنی تربیتی اصولوں پہ غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کئی منٹ وہ خاموشی سے گردن جھکائے گود میں پڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، لمبی انگلیاں، بے داغ ہاتھ، اس کی غیر معمولی خوبصورتی۔ زیغم بھی اسی طرح بیٹھا تھا، کیا کہتا، کیسے کہتا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے لمبے لمبے مکالمے کہنے نہیں آتے تھے۔ جب کونج اور میری بات ہوتی تھی تب تم نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ زینیا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مجھے بڑی بڑی باتیں نہیں آتی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ تم نے آئینے میں خود کو دیکھا ہے، نظر ملائی ہے خود سے، اپنے لفظوں پہ غور کیا ہے، یا پھر اپنی زندگی اور اس کے پیٹرنز پہ غور کیا ہے؟
کیس بھی تمہارا نامحرم تھا جسے تم فیورز دیتی رہیں۔ کوئی کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی تھی جو ساری کی ساری زینیا کے منہ پہ آ کر گری تھی۔ وہ جھلس گئی، روح بھی جھلس گئی۔ کونج کو کہے ہوئے الفاظ اس کے منہ پہ جوتے کی طرح آ کر لگے۔ گناہ ہمارے لیے گناہ تھا تو تمہارے لیے کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس کے ساتھ محبت کے کوئی دعوے نہیں کیے، میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل ہی کہہ سکی۔ کس نے اس کے جلے ہوئے چہرے پہ نمک مرچ لگائے تھے؟ جلن سی جلن تھی۔ تمہیں یہ پتہ تھا ہمارا تعلق کیسا ہے؟ آدھا وقت تمہاری بہن اپنے غموں پہ روتی تھی اور آدھا وقت میں اس سے اپنے مستقبل کو ڈسکس کرتا تھا، لیکن غلط تھا۔ نالی میں کھڑے ہو کر صاف پانی سے بدن دھو لینے سے بدبو نہیں جاتی۔ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، میں ایسی نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، چہرہ یوں تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ وہ وہاں آ کر مری تھی جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ وہ تمہارے لاکھوں روپے خرچ کر کے تمہیں مسائل سے نکالتا ہے، وہ تمہیں چھوڑنے ہاسٹل آتا ہے، تم سے اپنے غم کہتا ہے، تم آفس سے نکالنے کے بعد سڑک پہ گاڑی روک کر تم سے معافی مانگتا ہے، کسی تقریب میں تمہیں کسی غیر کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھ غصہ ہوتا ہے اور پھر منانے کے لیے ہر حد پار کرتا ہے۔ تم ایسی نہیں ہو، لیکن کبھی سوچا ہے اسے ایسی کیوں لگی؟ زینیا دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ٹکر ٹکر اسے تک رہی تھی۔ اس کی بلندیوں نے اسے کیسے جال میں جکڑا تھا اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی خواہشیں اور اس کی برتری کے خوابوں نے بری طرح اس کی آنکھوں کو نوچ ڈالا تھا۔ زخم اٹھ کر جا رہا تھا۔ زینیا کو یوں لگا وہ اس زندگی میں یہاں سے نہیں اٹھ سکتی۔ گھر بنانے والی لڑکیوں کو وہ عام سمجھا کرتی تھی، خود کو اکلے کل اور پرفیکشنسٹ سمجھتی تھی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی سوائے ایک ٹرامیٹک بچپن دیکھنے والی انسیکیورٹی سے بھری ہوئی، جس نے محض خود کو پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ آج سب پردے اتر گئے، اسے اپنا آپ برہنہ لگا۔ وہ ساری رات بے چینی کے عالم میں کمرے کے چکر کاٹتی رہی تھی۔ وقت جیسے کچھوے کی رفتار سے گزرتا رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی، مگر صبح اس کی آنکھ ٹیلی فون کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سے کھلی۔ برآمدے سے اس کا کمرہ بہت نزدیک تھا، اس لیے ٹیلی فون کی آواز اس کے کانوں تک آ رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھی، کئی لمحے خالی و ذہنی کے عالم میں گزرے، پھر اس نے چادر ہٹائی اور باہر نکل آئی۔ بال پشت پہ بکھرے تھے اور آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر ٹیلی فون کان سے لگایا۔ ہیلو، تم نے فون اٹھانے میں بہت دیر کر دی یار۔ کیس کمبیر کی آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈیوں تک کو جما دیا۔ اس کی ساری نیند بھگ سے اڑی۔ تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہاری بہن میرے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں تھیں جو تمہیں مجھ سے معلوم کرنی تھیں، افسوس تم نے مجھے انکار کر دیا۔ جانتی ہو نا انکار کتنے برے لگتے ہیں مجھے۔ وہ بڑے ہی نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ کونج کہاں ہے کیس؟ اس کی ساری حسیات بیدار ہو چکی تھیں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہاں 3 بج رہے تھے۔ کونج گھر پہ نہیں تھی۔ اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ میرے ساتھ ہے، میں نے اسے کالج سے پک کیا، کچھ باتیں کی، لیکن اس کے پاس میرے جواب نہیں ہے۔ تم وہ جواب دینا چاہو گی؟ تم ایک بچی کو استعمال کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ پھنکاری۔ میں بچی کو استعمال کر رہا ہوں؟ واؤ، اسی بچی نے مجھے بیوقوف بنایا، دھوکہ دیا، اور اس کی بڑی بہن، اس نے مجھ سے میرے حصے کے لوگ لے لیے۔ تم سب لوگ اپنی اپنی سہکاریاں کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ جیسے تعصب سے کہہ رہا ہو۔ خیر میں کبیسی ساحل پہ ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ، ورنہ میں شام تک اسے گھر چھوڑنے آ جاؤں گا۔ اس کے منگیتر کو برا تو نہیں لگے گا؟ اس نے کال کاٹ دی۔ زینیا صدمے اور رنج کی ملی جلی کیفیت میں گھری کھڑی رہی۔ وہ رونا بھی چاہتی تھی اور چیخنا بھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور سختی بھی۔ عبداللہ اس کا ضبط آزما رہا تھا، اسے ڈھیر سارا غصہ آیا۔ وہ دادی کے کمرے میں آئی، دادی سو رہی تھیں۔ جوان جہان نواسے کے غم نے انہیں توڑ دیا تھا۔ اماں بالاج کے گھر پہ تھیں اور ابا اپنے بھائیوں کے ساتھ گاؤں گئے تھے۔ اس کا موبائل بشر کے پاس تھا۔ اس نے دادی کا موبائل اٹھایا اور کونج کی ایک دوست کو کال ملائی۔ اس نے پوچھنے پہ بتایا کہ وہ تو 1.5 گھنٹہ پہلے کالج سے نکل گئی ہے۔ اس نے اگلی کال زیغم کو ملائی اور کونج کے بارے میں پوچھا۔ وہ ان کے گھر میں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہونے لگا، مگر زینیا نے اسے بتایا کہ کونج بس ابھی ابھی گھر آئی ہے۔ اسے کوئی خاص سوال نہیں کرنے تھے، وہ جانتی تھی، وہ بس اس کا ضبط آزما رہا تھا، اسے توڑ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ واش روم گئی، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، الماری سے دوپٹہ نکالا۔ زندگی میں پہلی بار وہ گھر میں کسی کو بتائے بغیر باہر جا رہی تھی۔ دروازے کے باہر جاتے اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، چند گہرے سانس لیے۔ وہ جلدی واپس آ جائے گی، بس آدھا گھنٹہ اور بس۔ اس نے پہلا قدم باہر نکالا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطیوں کی شروعات تھی۔ وہ گوادر سڑکوں پہ پورا 1 سال بعد یوں باہر نکلی تھی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ 2 بسیں بدل کر جب وہ کبیسی ساحل آئی تو بے اختیار اسے مہدی کمبیر اور اس سے ہونے والی وہ پہلی ملاقات یاد آئی۔ وہ تصاویر، وہ چائے کی خوشبو، وہ مکئی کے دانے، وہ اختلاف، سب یہیں سے شروع ہوا تھا۔ چٹانوں کے عین سامنے ٹھاٹے مارتا سمندر کے درمیان وہ کھڑا تھا۔ لہریں اس کے پیروں کو چھو کر پلٹ رہی تھیں اور اس کی نگاہیں وہ اپنے سے کچھ فاصلے پہ کھڑی زینیا حاکم پہ جم گئیں۔ اس کی سوجی متورم آنکھیں، وہ رویا رویا چہرہ۔ کیس کے دل نے اسے ملامت کی
اس نے بلا ارادہ نگاہیں چرائیں۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ عبداللہ زمان اور زینیہ حاکم ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ کئی پل بیت گئے، کئی ساعتیں گزریں۔ سمندر کی نم ہوائیں ان کے بدن کے محاصرے کیے ہوئے تھیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا عبداللہ سے میری ملاقات ایسے ہوگی۔ اس کی چادر ہوا سے پھڑپھڑا رہی تھی، بالوں کی لٹیں چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ کیسی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ کیا کہنے آیا تھا؟ کیوں کہنا تھا؟ کون سی نفرت؟ کہاں کا انتقام؟ وہ سامنے آ گئی تو کیس سب بھولنے لگا۔ وہ اسے پاگل کر رہی تھی، اور ہو بھی سکتا تھا، اس کا دل چاہا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سمیٹے۔ سمندر کے سامنے ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان اس نے اضافہ کیا اور نگاہیں اس سے ہٹائیں۔ زینیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ خوف زدہ کرنے والی، گھٹن زدہ اور بے بس۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کو میں اپنے گھر کے خفیہ راستے دوں گا، جس کے لیے میں دنیا ادھر کی ادھر کر دوں گا، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے جھوٹ بولتی رہے گی۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ لڑکی کم از کم فریب نہیں تھی۔ کیسے استہزائیہ مسکرایا۔ جو تمہاری باتوں پہ اندھا یقین کرتا تھا وہ آدمی اب نہیں ہے۔ تم جو سمجھ رہے ہو چیزیں ویسی نہیں ہیں، اور اگر تمہیں لگتی ہیں تو مجھے بھی مار دو، کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ مر کر آزاد ہونا چاہتی ہو تم؟ تمہاری ساری زندگی میرے نام ہے، کب کتنی سانس لینی ہے یہ میں طے کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ میرے قریب آ کر جو تم نے اپنے لیے چنا ہے، تمہیں بہت جلد احساس ہوگا تمہارا فیصلہ کتنا غلط تھا۔ پھر میں تمہیں بتانا چاہوں گی تم نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ تم میرے حاکم نہیں ہو، نہ میں تمہیں بننے دوں گی۔ میری بہن کہاں ہے عبداللہ زمان؟ تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ وہ کمال معصومیت سے بولا۔ وہ چھوٹی بچی ہے کیس، اسے ہمارے درمیان مت لاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے پیر پانی سے باہر نکالے اور چٹانوں کے ساتھ رکھے پتھروں کی طرف آیا۔ زینیہ چاروں نچار اس سے فاصلے پہ آ کر بیٹھی، بے چین اور غیر آرام دہ۔ میری بہن کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب تمہیں سب سے آخر میں ملے گا، جب تم میرے سارے سوالوں کے جواب دے دو گی۔ جتنی دیر کرو گی اتنا نقصان ہوگا، اور نقصان بھی سارا تمہارا۔ زینیہ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بننے لگے، گود میں دھری مٹھیاں بھینچ گئی، یہاں تک کہ ان میں ناخن پیوست ہونے لگے۔ کیس نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں کھولنے کی کوشش کی۔ زینیہ نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے، مگر کیس کی گرفت سخت تھی۔ اس نے زبردستی اس کی کلائیاں ہاتھوں میں لیں اور اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں کھولیں۔ ہتھیلیاں سرخ پڑ گئی تھیں۔ تمہارے ہاتھ پسند ہے مجھے، ان کو اذیت دو گی تو بہت برا پیش آ سکتا ہوں۔ تم تو مجھ سے بھی محبت کے دعوے دار ہو، پھر اس تکلیف کا کیا جو تم مجھے دے رہے ہو؟ وہ سلگ ہی تو اٹھی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کبھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم میرے لوگوں میں سے تھی، وہ لوگ جو محض گنتی کے ہیں، ان میں سے بھی کچھ کاذب نکل آئیں تو میں کہاں جاؤں؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کی ہتھیلیاں دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں بلایا تھا عبداللہ، کتنی بار، کتنے لوگوں کے ساتھ تمہیں پیغام بھیجے، تم نے ہر دفعہ مجھے رد کیا۔ اس نے کیس کا ہاتھ چھٹکا، گرفت سخت ہو گئی۔ تو تم انتظار کرتی؟ میں غصے میں تھا، میرے مسائل تھے، عورت کو سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے، اور تم نے کیا چنا؟ کوئی اور مرد؟ کیس نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا، پھر زینیہ کو دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے ابھی کہ ابھی تمہیں آگ لگا دوں۔ تم نے کیسے کسی مرد کو اختیار دیا کہ وہ تمہیں دیکھے اور چھوئے؟ زینیہ کی کلائی جیسے اس کے لمس پہ جلنے لگی تھی۔ وہ سختی سے پیش آ رہا تھا۔ خود سے پوچھو کیس، کیا یہ میرے اختیار میں تھے؟ میرے اوپر 2 مرد مسلط تھے، ابا اور بشر۔ بالاج کبھی بھی میری مرضی نہیں تھا۔ تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کیا کوئی تعلق بھی نہیں سوچا تھا میں نے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ کہہ رہی تھی جو حقیقت تھی، حرف بحرف سچ۔ میں نے بالاج کو 1000 دفعہ منع کیا تھا، میں نے بشر کو انکار کیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا میری پشت پہ، میری دائیں بائیں، میرے آگے، ہر جگہ عبداللہ ہے۔ اور اسی بات کی تصدیق کے لیے میں تمہیں کالز کرتی رہی۔ میں نے تمہاری کتنی منتیں کی، لیکن تم نے مجھے جتایا کہ میں چاروں اور سے اکیلی ہوں، میرے پاس عبداللہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، میں بے بس تھی عبداللہ، تم نے مجھے بے بس کیا۔ اس نے آخری لفظوں پہ زور دیا۔ جب تم نہیں رہے اور ابا نے ہر صورت میری شادی کروانی تھی، بالاج نہ صحیح کوئی اور، تب میں نے اسی آدمی پہ قناعت کر لی، کم از کم وہ خاندان کا درست آدمی تھا۔ یعنی تم نے سمجھوتا کیا؟ اس نے ہتھیلی پہ ایک ہلکا سا جلے کا نشان دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر انگلی سے اس نشان کو سہلایا جیسے تکلیف کا مداوع کر رہا ہو۔ ہاں، میں نے سمجھوتا کیا تھا۔ وہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، میں بس ابا کو اور خود کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، لیکن یہ سچ ہے کہ اس کے بعد میں نے تمہاری خواہش نہیں رکھی۔ زینیہ نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ آزاد کروائے، کیس نے کر دیے۔ تم نے میرا انتظار نہیں کیا، وہ ملامت کر رہا تھا۔ میں نے کال کر کے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا، لیکن تم نے میرا انتظار نہیں کیا۔ زینیہ الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایسا کب کہا اور اماں نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ ایک وقت تھا جب تمہارا جھوٹ بھی سچا لگتا تھا، اور اب وہ آنکھوں میں ایک عجب سی تضحیک لیے ہوئے تھا۔ تمہارا سچ بھی دھندلا ہے۔ میں جو تھوڑی بہت عزت تمہاری کرتا تھا، اب سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تم میرے لیے اب کچھ نہیں ہو۔
اور تم نے جو کچھ کیا اس کا کوئی احتساب نہیں. تم نے ایک لمبا عرصہ مجھے اپنے نام پہ بٹھا کر رکھا اور پھر ایک دن کہہ دیا کہ تم نہیں آؤ گے. مجھے صرف یہ بتاؤ جو کچھ میرے باپ نے کیا اس کی سزا مجھے کیوں ملی؟ اس کا تنفس بگڑ رہا تھا، چہرے کے تاثرات میں کرب کھل گیا. وہ چند پل خاموشی سے اسے تکتا رہا. اس نے زندگی میں وضاحتیں نہیں دی تھیں. میں آوازوں میں فرق نہیں کر پاتا. تمہاری کال وہ صرف ایک کال نہیں تھی. اس کی آواز لہروں کے شور میں دب گئی. آوازیں میرا ٹراما ہے، میرا نام. میں نے اس نام کو اپنے باپ کے منہ سے تب سنا جب وہ مر رہے تھے، تب بھی جب گاڑی میں میری بہن بھائی زندہ جل رہے تھے. حلق میں گلٹی سی ابھری. وہ بدقت کہہ پا رہا تھا. پھر میرے چچا نے میرا نام، پہچان سب بدل دیا، لیکن میں آوازوں کے خوف سے نہیں نکل سکا. مجھ پہ ماضی طاری تھا. میں تمہیں اذیت دینا چاہتا تھا کیونکہ تمہارے گھر والوں نے میرے خاندان کو اذیت دی تھی. میں نے اپنی ماضی کے زیر اثر تمہیں بہت تکلیف دی. اس نے شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھولے. اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی. میں اس پہ شرمندہ نہیں ہوں کیونکہ میں غلط نہیں تھا. تم سے وعدہ اور وفاداری بعد میں، انتقام پہلے تھا، پہلے ہے اور رہے گا. مجھے نہیں پتا تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ، لیکن اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے. میں نے مان لیا تم نے جو بھی کیا اس پہ تمہارے اختیار کم تھا. اس کے بعد کیا؟ تم ٹھیک ہوئے ہوگے، نارمل ہو گئے ہوگے. تم نے اس کے بعد کوئی پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ میں بتاؤں کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لمحے کا توقف کیا. کیونکہ تمہاری انا بیچ میں آتی تھی. مان لیا تم نے کال کی، میری ماں سے کہہ دیا، لیکن تم نے کال کر کے ابا یا مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میں تمہاری منگیتر تھی، تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا. کیونکہ میں نارمل نہیں تھا، فار گاڈ سیک. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر تیز لہجے میں بولا. میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا تمہیں کوئی اندازہ بھی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا تمہارے ساتھ؟ حویلی تم سے چھوٹی تو مجھ سے بھی چھوٹی. خاندان تمہارا مرا تو بھائی میرا بھی سے سک کر مرا تھا. باپ تمہارا مر گیا تو میرا زندہ تھا. مری ہوں سے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، زندہ لوگوں سے نہیں ہوتے. میں نے اسی باپ کے ساتھ ایک گھر میں زندگی گزاری جو ہر روز جھگڑتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور کئی بار مارتا بھی تھا. عیش و عشرت چھوڑ کر آنے والے تم اکیلے نہیں تھے. اسے واپس پانے کے لیے محنت کرنے والے بھی تم اکیلے نہیں ہو. میں اب تک سٹرگل کر رہی ہوں اپنا نام بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنے کریئر کے لیے، اور اس سب کے درمیان میں اللہ سے تعلق کھو چکی ہوں، اپنا وقار کھو چکی ہوں، باؤنڈریز توڑ دی، غلط انسان سے شادی کر لی، میری طلاق ہو گئی، میں چاروں اور سے جکڑی گئی. اس کا تنفس بری طرح پھول گیا تھا، چہرہ سرخ تھا، مگر وہ بول رہی تھی. سختیاں مجھ پہ بھی تھیں عبداللہ زمان، لیکن میں نے کسی کو سزا نہیں دی. تمہیں تو بالکل نہیں دی. کسی کے حق نہیں کھائے، تمہارے ہرگز نہیں. تم سے وفا کی، تمہارا نام ساتھ جوڑے رکھا، اور تم. اس کی آنکھوں میں پانی چمکا، لب کپ کپائے. تم آج اس طرح میرا قصور نکالے کھڑے ہو. تم اس کہانی کے واحد وکٹم نہیں ہو. یعنی تم مجھ سے بے وفائی کر کے کسی اور سے شادی کر گئی، میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کے ساتھ افیئر چلایا، یہ سب ٹھیک تھا؟ اس سے بیچ میں مت لاؤ، اس کا کوئی قصور نہیں. اس کے ساتھ کمرے میں ملتی رہی تم. اس کی سنے بغیر کہہ رہا تھا. تم نے اس کے ہاتھ تھامے، میں نے سب دیکھا ہے. جن دنوں مہدی کو گولیاں لگی تھیں انہی دنوں گیس نے اس کے کمرے میں کیمرے لگوا دیے تھے. مہدی کو شاید خود بھی نہیں معلوم اس کے کمرے میں کیمرے موجود تھے. اور پھر بھی تم خود کو مظلوم کہہ رہی ہو. تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی. زینیا استہزائیہ ہنسی. اوور مائی ڈیڈ باڈی. بڑے سے پتھر کے سامنے کھڑے ان دو لوگوں کے بال اور لباس ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے. چہرے پہ دونوں کے ایک سا تمسخر تھا. گردن ایک ہی انداز میں اٹھی ہوئی اور آنکھوں میں ایک جیسی ضد. وہ دونوں مر سکتے تھے، جھک نہیں سکتے تھے. تم نے بے وفائی کی کیس، کیا تم اس کی معافی مانگتے ہو؟ وہ 2 قدم آگے آیا، اس کے قریب. ہمارے درمیان کوئی عام تعلق نہیں تھا، وہ روحوں کا رشتہ تھا. ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. اس روز وہ پاک کی ملاقات ہماری پہلی ملاقات نہیں تھی. عالم ارواح میں ہم مل چکے تھے. میں تمہیں پہچانتا تھا. میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن میرے خیال، میری روح تم سے جڑی ہوئی تھی. اس نے جھک کر زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، مگر وہ پیچھے ہوئی. کیس کی آنکھوں کا زخمی پن بڑھ گیا. مجھے تمہارے خیال سے محبت تھی، تمہاری روح سے محبت تھی، مگر جب تم مجسم میرے سامنے تھی تب میں ریزسٹ نہیں کر سکا. مجھے تم سے دوبارہ محبت ہو گئی. مجھے اسی لڑکی سے محبت ہوئی جس سے میری روح کا تعلق تھا. میں اسے معجزہ کہتا ہوں، لیکن تم پہ. وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے آزردگی سے اضافہ کیا. تم اسے نہیں سمجھ سکتی کیونکہ سبز آنکھوں نے تم پہ سحر کر دیا ہے. اس کے قریب جانے کا، اس کے ساتھ کا تمہیں حساب دینا ہوگا. اسے ان سب معاملات سے دور رکھو کیس. زینیا کا گلا بھاری ہونے لگا. پلیز، اس کا یہاں کوئی قصور نہیں ہے. میری بہن کا یہاں کوئی قصور نہیں ہے. تم انہیں کیوں سزا دے رہے ہو؟ وہ کوئی مختلف وقت تھا جب تم دن کو رات کہتی تھی اور میں مان لیتا تھا. تم اس مہربان مرد کو کھو چکی ہو ہمیشہ کے لیے. اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ، وہ بہت دور تھا، بے حد فاصلے پہ. زینیا نے رک کر اسے دیکھا، مگر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب اس نے یہاں سے وہاں متلاشی نظروں سے کسی کو ڈھونڈتے ہوئے بشر کو دیکھا. زینیا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا. اس نے مڑ کر عبداللہ کو دیکھا. وہ آنکھوں میں کرچیاں لیے اسے دیکھ رہا تھا.
زینیا نے وہاں سے ہٹ جانا چاہا مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں سختی سے جکڑ گیا اور اس بڑے سے پتھر کے ساتھ لگایا، خود دیوار بن کر آگے کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نہیں آئیں، بشر سے ملاقات کا کہا، اس نے انکار کر دیا۔ زینیا نے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی، کیس نے گرفت مزید سخت کر دی۔ تم دونوں کو معلوم ہونا چاہیے مجھے نہ نہیں پسند، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اس کی آنکھیں غیر تھیں، لہجہ اجنبی۔ اس نے یوں ہی اس کے ہاتھوں کو سختی سے دبوچے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زینیا سانس روک گئی، وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے کمپیریزن کا؟ لو ہم برابر ہوئے، میرا بھائی میرا نہیں رہا اور تمہارا بھائی تمہارا نہیں رہا۔ اسی لمحے بشر کی نگاہ اس طرف پڑی، اس کے عقب میں کالج یونیفارم میں ملبوس گونج کی نگاہ بھی اسی طرف اٹھی۔ فاصلہ تھا مگر اتنا نہیں کہ وہ ان دونوں کو دیکھ نہ سکے۔ زینیا کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے، وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ سمندر کا سارا کھارا پن بشر حاکم کے دل میں اترا، ساری جھاگ زینیا کے حلق میں داخل ہوئی اور گونج حاکم شل تھی۔ جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ اسے اندیکھا نہیں کر سکتی تھی۔ عبداللہ نے زینیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے کچھ جتایا، پھر اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ زینیا حاکم کی طرف اس کے کئی حساب نکلتے تھے، شروعات ہو چکی تھی۔ کوٹھڑی بدل گئی تھی، اب وہ نسبتاً صاف کمرے میں تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی اور اس کے اطراف میں 2 کرسیاں۔ روشن دان سے عمارت کے باہر کھڑے لوگوں کا شور یہاں تک آ رہا تھا، ہر آواز پہ لڑکی سکڑ سمٹ جاتی تھی۔ اس کا گیلا لباس اب سوکھ رہا تھا، چہرے کے اطراف میں گرتی لٹیں وہ بار بار انگلیوں سے پیچھے لے جاتی تھی۔ اس کے گلے میں موجود ہمنگ برڈ کا لاکٹ چمک رہا تھا، بائیں بازو پہ کلائی سے اوپر جسم جلا ہوا تھا جس میں درد تھا، بے تحاشا درد۔ چہرے پہ بس ایک سرخ لپسٹک تھی جو اب اس کے چہرے کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی۔ سلاخ دار دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا، بارش میں بھیگا ہوا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی شرٹ اور بال پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ لڑکی نے اسے دیکھنا چاہا مگر سر پہ جھولتے پیلے بلب کی روشنی اس کی آنکھوں پہ بوجھ ڈال رہی تھی۔ وہ اندر آیا، میز پہ دونوں ہاتھ رکھے، سیدھ میں سامنے بیٹھی لڑکی کو گہری نظروں سے دیکھا، چند لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وہ دائیں طرف سے چل کر آیا۔ اس کے بوٹ کیچڑ سے لدے ہوئے تھے اور ان کے نشان سرخ گاؤن پہ چھپتے چلے گئے۔ وہ اس کے عقب میں آ کر رکا۔ لڑکی سانس روکے ہوئے بیٹھی رہی۔ وہ چند پل بعد اب اس کی سیدھ میں سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، چہرہ سخت۔ رحم، شاید یہ لفظ اس نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ قتل کیوں کیا؟ بھاری آواز میں پہلا سوال کیا۔ وہ زندہ ہے، لڑکی کے لب بے آواز پھڑپھڑائے۔ 2 دن بعد لمبے رقبے پہ پھیلے جم خانے میں ٹریڈ مل چل رہا تھا۔ نظریں اٹھا کر دیکھو تو کوئی مرد اپنے مضبوط قدم اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ اس کے کانوں میں ایئر پوڈز لگے تھے، سیاہ رنگ کی بغیر بازوں والی شرٹ سے اس کے کسرتی بازو جھلک رہے تھے، گردن اور ماتھے پہ پسینہ تھا۔ ذرا سے فاصلے پہ 2 ملازم کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں سفید رنگ کا تولیہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور جوس۔ اسی پل جم کا دروازہ کھلا، بھورے رنگ کے سوٹ پینٹ میں ملبوس نک سک سے تیار مہدی کمبیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ ڈھیر ساری سنجیدگی تھی۔ کیس اس کی آمد کو نوٹ کرتے ہوئے بھی نظر انداز کرتا رہا۔ تم اتنے دن کہاں تھے؟ کوئی ایسے غائب ہوتا ہے کیا؟ میں نے قاسم کو کتنی مشکل سے سنبھالا ہے۔ وہ اس کی بائیں طرف آ کر کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر ایئرپورٹ اس کے کان سے نکالا۔ اتنے سال قاسم سے بیٹھ کر کھاتے رہے ہو تم، 2 دن سنبھال لیا تو کیا مصیبت آ گئی؟ اس نے بٹن دبا کر مشین کو بند کر دیا، تنفس پھول گیا تھا۔ اسے شروع کرنے والا میرا باپ تھا، مہدی ناگواری سے بولا، اور یہ گھر جہاں تم اس وقت کھڑے ہو یہ بھی میرے باپ نے بنوایا تھا، تمہارا نہیں کھاتا میں۔ کیس نے محظوظ نظروں سے اسے دیکھا، پھر ملازم سے پانی کی بوتل لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ باقی بوتلیں فرش پہ رکھتا چلا گیا۔ بالکل، شروعات تمہارے باپ نے کی تھی، لیکن کنویں کے مینڈک تھا تمہارا باپ، ایک فیکٹری تھی اس کی، میرے باپ کے شیئر سے بڑھا یہ کاروبار۔ میرے باپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمیز یاد رکھا کرو۔ اس کا لہجہ بلند ہوا۔ میری بات پوری ہونے دو۔ اس نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور ساری کی ساری بوتل اپنے چہرے پہ انڈیل دی۔ پانی چہرے سے گردن اور پھر سینے پہ گرتا گیا، ماتھے پہ گرے بال بھیگ گئے، سینہ تر ہو گیا۔ اور یہ گھر جب بن رہا تھا تو کنسٹرکشن درمیان میں رک گئی تھی کیونکہ تمہارے نااہل باپ نے پیسے ڈبو دیے تھے۔ تب ایک بار پھر میرے عظیم بابا نے پیسہ لگایا اور اس گھر کو بنوایا۔ پہلی اینٹ رکھنے والے یاد نہیں رہ جاتے، آخری دفعہ جھنڈا گاڑنے والے یاد رہتے ہیں۔ اس نے تولیے سے چہرہ صاف کیا اور تصدیق بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ واقعی بہت عظیم تھے وہ جنہوں نے مرتے ہوئے اپنی واحد بچی ہوئی اولاد کو بھی انتقام لینا سکھایا۔ مجھے ان کی عظمت اور تمہاری اسٹرگل سے کوئی سروکار نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ وہ کیس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سیاہ آنکھیں سبز آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں، دونوں میں ایک جیسی ناگواری تھی، دونوں میں ایک جیسی ٹھنڈک۔ تم میں اب بھی اتنے گٹس ہیں کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو؟
میں وہی ہوں جس نے بختیار چچا کی 1000 منتوں کے بعد بھی انیسہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور تم میری ہی منگیتر کے ساتھ، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اس نظر سے کیسے دیکھ سکتے ہو تم اسے؟ مہدی کی رنگت ایک لمحے میں سفید پڑی، وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ میں چاہے جتنا برا سہی، میرا باپ جتنا برا سہی، لیکن میں تمہارے ساتھ اچھا بھی رہا ہوں۔ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ تم مجھے اس طرح دھوکہ دو؟ تم اس حد تک گر گئے کہ تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ؟ وہ رنجیدہ لگتا تھا۔ مہدی دھیرے سے اس ساکت ہوئی ٹریڈ مل پہ بیٹھ گیا، اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ تمہاری منگیتر ہے، اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ تب نہیں پتا تھا، لیکن پھر تمہیں پتا چل گیا تھا، ہے نا؟ کیا تب تم نے اس سے ہر تعلق ختم کیا؟ کر دوں گا، اگر وہ چاہے، وہ کہے تو کر دوں گا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نائٹ میئر۔ وہ جیسے اسے سمجھانا چاہتا ہو۔ یہ میں طے کروں گا کون کیا چاہتا ہے۔ تم اب بھی اپنے دھوکے پہ قائم رہنا چاہتے ہو؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، فور گاڈ سیک۔ وہ جھلا گیا۔ جو کچھ کیا وہ تم نے کیا۔ اگر تم نے مجھے بتایا ہوتا وہ لڑکی کون ہے، کیا کرتی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، تو میں اسے گوادر سے اسلام آباد لانے کی کوششیں نہیں کرتا۔ کیس چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے کوٹ کی جیب سے اس کا موبائل نکالا۔ کال لاک کھولی۔ وہاں 2 دنوں میں سرکار نامی کانٹیکٹ کو 26 کالز جا چکی تھیں۔ موبائل مہدی کے چہرے کی طرف کرتے ہوئے اس کی نگاہوں میں واضح ملامت تھی۔ یہ ڈیزرو کرتا ہوں میں، تم دونوں میرے ساتھ یہ کرتے ہو؟ میں کیا ڈیزرو کرتا تھا؟ مجھے یہاں کیوں کسی آؤٹ کاسٹ کی طرح رکھا تم نے؟ وہ تیزی سے بولا۔ یہ تمہارا محل قید رہا ہے میری، مجھے جاننے کا حق تھا کیا ہوا تھا ہماری فیملی کو، کون باقی ہے، تم نے مجھ سے سب چھپایا۔ مہدی کمبیر کا لہجہ بلند تھا۔ کیونکہ میں تمہیں پروٹیکٹ کر رہا تھا، ان مسائل میں پڑھ کر کیا کر لیتے تم؟ کیس اس سے زیادہ بلند آواز میں غرایا، موبائل مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ مجھے پروٹیکٹ نہیں کیا تم نے، میرے پروٹیکٹرز میرے ماں باپ تھے جو مر گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں وہ بچہ بن گیا جو قابل رسائی تھا۔ تم نے ایک ایک چیز مجھ سے چھپا کر رکھی کیونکہ تمہیں یقین تھا اگر میں یہ جان گیا تو یہ بھی جان جاؤں گا کہ جو کچھ بھی ہماری فیملی کے ساتھ ہوا اس میں سارا کا سارا قصور میری ماں کا نہیں تھا۔ کیس کی نگاہوں میں کچھ بے ساختہ آ گیا تھا، کوئی شوق سا۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ نواب خاندان ہمارے خلاف ہے کیونکہ مقصود چچا حاتم نواب سے الیکشن جیت گئے تھے، کیونکہ تمہارے عظیم باپ نے ان کی سال بھر کی فصلیں برباد کر کے انہیں بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا نقصان کروا دیا تھا۔ آگ ان کے سینے میں پہلے سے تھی، اور چونکہ میری ماں میری طرح قابل تسخیر تھی اس لیے تم سب نے مل کر اس پہ چڑھائی کی اور اس کے بیٹے کو ٹراما دیا۔ بولتے بولتے وہ ہانپ گیا، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ لیکن ایک بات دماغ میں بٹھا لو عبداللہ زمان کمبیر، وہ وقت گزر گیا اب۔ آئی ایم ناٹ اے پرائز ٹو بی وون۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ مجھے صاف صاف بتاؤ تم کیا کر کے آ رہے ہو؟ پورے 2 دن سے اس کا کوئی فون نہیں لگ رہا، وہ اس طرح اچانک غائب نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ وہ گردن جھکا کر ہنس پڑا، پھر سیدھا ہو کر مہدی کو دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، تم دونوں کے یہ تعلقات کس حد تک جا چکے ہیں؟ بتا دو تاکہ مجھے اندازہ رہے یار۔ بکواس بند کرو۔ مہدی نے اس کے کندھے پہ دھکا دیا۔ کیس ایک بار پھر ڈھٹائی سے ہنس پڑا۔ کیا یار، بھائی کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ بتا دوں گا تو برداشت کر لو گے؟ بہت کم ہمت اور کم ظرف ہو تم، سن نہیں پاؤ گے۔ مہدی اسی کے انداز میں بولا۔ کیس نے گہری لمبی سانس لی، چہرہ غیظ کے مارے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا مہدی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کتوں کو کھلائے۔ وہ مجھ سے منسوب ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس مرد کو ایک بار پھر معاف کیا۔ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں، تم خود کو اس معاملے سے دور رکھو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے زینیا کے ساتھ کیا کیا کیس؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک بار پھر اس کا نام لیا، اس استحقاق کے ساتھ۔ کیس نے جھک کر پانی کی بھری ہوئی بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے اس کی پیشانی پہ دے ماری۔ ڈھکن والی سائڈ نے اس کی پیشانی کو باقاعدہ چیر ڈالا تھا۔ اس کا نام لینا بند کرو، اس کے ساتھ وہی ہوا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ میرا جو دل چاہے گا میں اس کے ساتھ وہ کروں گا۔ مہدی کے ضبط میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ڈیزرو کرتی تھی وہ؟ پیشانی سے ہلکی سے خون کی لکیر بہہ نکلی۔ اسے کسی شے سے فرق نہیں پڑتا تھا، یہ صرف خون کی چند بوندیں تھیں۔ وہ یہاں ایسے سرخ تالاب بہا سکتا تھا تب تک جب تک اس عورت کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ کیس دوبارہ ہنس پڑا۔ ماننا پڑے گا منگیتر صاحبہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ مجھے میرے بھائی کے خلاف کیا، میرے بھائی کو میرے خلاف کیا، اتنا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ میں نے بھی بس وہی کیا۔ اس نے مجھ سے میرا خاندان چھینا، میں نے اس سے اس کا خاندان۔ وہ میری سول میٹ ہے، اینڈ ناؤ وی آر آن سیم پیج۔ مہدی سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہوا، پھر جھک کر بوتل اٹھائی اور اسی قوت سے کیس کی طرف پھینکی جس قوت سے چند لمحے قبل اس نے پھینکی تھی۔ اس کے کان سے ذرا سے بچ کے ایک طرف سے نکلی۔ سوٹ پینٹ والا مرد اس کے قریب آ کر رکا، اس کے کندھے پہ پڑا سفید تولیہ اٹھا کر پیشانی صاف کی۔ کیس اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، اسے شوق لگا تھا۔ مہدی کمبیر نے کبھی جوابی حملہ نہیں کیا تھا۔
اگلی بار نشانہ نہیں چوکے گا، چھوٹے بھائی سے پٹ کر اچھے نہیں لگو گے، اگلی بار دھیان رکھنا، اگلی بار مجھ پہ ہاتھ مت اٹھانا اور اگلی بار اسے ہرٹ مت کرنا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا جب اسے عقب میں کیس کے کہے سنائی دیے۔ وہ گردن پیچھے پھینکے ہنستا جا رہا تھا، نیم دیوانہ سا۔ مہدی کے بڑھتے قدم ٹھہر گئے۔ میں سمجھتا تھا تمہیں اس سے محبت ہے، وہ یوں ہی ہنستے ہنستے بمشکل بول سکا، لیکن تم، اوہ خدایا، تم سمجھتے ہو تم اسے کسی ظالم دیو کی قید سے چھڑوا لو گے؟ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے بے ہنگم کہے لگا رہا تھا۔ تم اس کی مدد اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم اپنی مدد نہیں کر سکے، اور تم اسے ہرٹ اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم ہرٹ ہوئے، آبویسلی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے نم آنکھیں صاف کیں اور ایک بار پھر ہنسا، کھوکھلی خالی ہنسی۔ کوئی مجھے ہرٹ کرے گا تو میں اسے ہرٹ کروں گا، یہی قانون تھا اور یہی رہے گا، لیکن تمہارے لیے اپنے قانون بدلے تھے یار۔ اسے افسوس سا ہوا۔ مہدی نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ یہ زمینی فاصلہ نہیں تھا، یہ دلوں کا فاصلہ تھا۔ اسے کیسے طے کرنا ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کہانیاں ہوتی ہیں گرین وونڈ، جہاں شہزادہ آتا ہے اور شہزادی کو بچا لیتا ہے۔ یہ اصل زندگی ہے، یہاں شہزادہ، دیو، قلعہ، قید ایک ہی انسان ہے۔ زینیا حاکم کے لیے سب میں ہوں، تم درمیان میں صرف اضافی ہو۔ اچھا، لیکن مجھے اس کی آنکھیں بتاتی ہیں تم اضافی ہو۔ کیس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ تم اس کی آنکھیں نہیں پڑھتے یا پڑھنا نہیں چاہتے؟ تم نے پوچھنا تھا نا کہاں تک پہنچا ہمارا تعلق؟ پھر سنو، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں پڑھ سکتا ہوں، بغیر کہے اسے سمجھ سکتا ہوں۔ تم کر سکتے ہو؟ کیس خاموش رہا۔ مہدی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ جم خانے میں کھڑا وہ شخص تاریک ہوتا چہرہ لیے وہیں کھڑا رہا۔ وہ بس اس کی آنکھیں نوچ لینا چاہتا تھا۔ گوادر کے بعد اس کا اگلا پڑاؤ وہ شہر تھا جہاں سے اسے 3 بار دھتکار کر نکالا گیا تھا۔ 3 بار ذلت اٹھا کر واپس آنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ ذلیل نہ ہوتا اگر اس کا باپ اس کے لیے سٹینڈ لیتا، وہ اس طرح رسوا نہ ہوتا اگر اسے عزت اس کے باپ نے دی ہوتی۔ مگر اس کے باپ کے لیے اس دنیا میں ایک ہی انسان ضروری تھا، صرف ایک، عبداللہ زمان۔ اور براق حنیف کے لیے بھی اس ساری دنیا میں ایک ہی انسان ضروری تھا، صرف ایک، براق حنیف۔ وہ شر، وہ منافقت جسے وہ چھپا کر رکھتا تھا، وہ اب ہر طرف سے باہر آ کر اس کے کندھوں، جسم اور سانسوں سے چمٹ گئی تھی۔ گاڑی کے متحرک ٹائر جہاں کر رکے وہ عالم نواب کی حویلی تھی، براق حنیف کے ٹوٹے خوابوں سے بنا محل۔ گردن اٹھائے شاہانہ لباس والا آدمی اس حویلی کو دیکھتا رہا جہاں کے مکینوں سے اس کے کئی تعلق تھے، جہاں اسے واپس آنا تھا، جو اس کی جگہ تھی۔ 5 روز بعد زینیا حاکم جذبات سے خالی چہرے کے ساتھ بس میں بیٹھی تھی، آنکھیں بے تاثر تھیں، رنگت نچڑی ہوئی۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی یا شاید گھور رہی تھی۔ بس کے باہر حاکم نواب کھڑے تھے، ان کے ساتھ زیغم تھا۔ اسی پل بس چل پڑی۔ چند پل اسے باپ کا چہرہ نظر آتا رہا، پھر وہ غائب ہوتا چلا گیا، یا شاید کسی اور منظر میں ڈھل گیا۔ 5 روز قبل اس روز زینیا حاکم نے اپنی آنکھوں کے آگے قیامت دیکھی تھی۔ ذلت قیامت ہی ہوتی ہے۔ ساحل سے واپسی ہوئی تھی مگر وہ بھائی کو وہیں چھوڑ آئی تھی۔ بہن جس احترام کی نگاہ سے اسے دیکھتی تھی وہ احترام کہیں کھو گیا تھا۔ وہ صبح سویرے کسی کام کے لیے باہر جا رہا تھا جب زینیا صحن میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، کل والا ملگجا لباس اور بکھرا حلیہ۔ تم میرا اعتبار نہیں کرو گے ادا، میں وہ نہیں ہوں جو عبداللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ بشر نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ ایک نظر کاٹ تار تھی۔ تم سے اعتبار اٹھ چکا زینی، اب میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ باہر کی طرف جانے لگا جب زینیا نے اس کی کوہنی پکڑ کر اسے روکا۔ مجھے واپس جانا ہے، میرا کریئر بھاڑ میں گیا سب۔ اگر تم نے اس گھر سے ایک قدم باہر نکالا تو تم اور میں الگ ہو جائیں گے۔ درستی سے کہتے وہ چلا گیا۔ چند پل بعد وہ اس صحن میں اکیلی تھی مگر کسی اور منظر میں اس کے ساتھ کوئی اور موجود تھا۔ 4 روز پہلے اس روز کونج کا موبائل گلی میں کسی چور و چکے نے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد اس کی طبیعت الگ خراب تھی، سو بشر اسے ہسپتال لے گیا۔ وہ دوسرے شہر جانے والا تھا مگر جا نہیں سکا۔ کلینک جاتی اسے عبداللہ کی کال آئی تھی اور جو ہوا اس نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے کونج؟ اس طرح اگنور کیوں کر رہی ہو؟ میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی۔ الماری میں منہ دیے کھڑی کونج سے سوال ہوا۔ کونج نے مڑ کر اسے تکا۔ اس نے تمہیں پرپوز کیا تھا، وہاں کس لیے گئیں؟ تم اس کے ساتھ آفس میں کام کرتی رہیں، اس نے تمہارے لیے بالاج کو قتل کر دیا اور تمہیں لگتا ہے تم اب ہمارے سامنے معصوم بنو گی اور ہم سب بھول جائیں گے؟ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا مگر اس میں طنز تھا، وہ طنز جو ایک لمبے عرصے سے سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ اس نے بالاج کو قتل نہیں کیا، وہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ زینیا اس ذکر سے اکتائی۔ اس کا گوادر آنا، اس کا ہمارے گھر آ جانا، تمہارا ہم سے بالاج کی موت چھپانا، عبداللہ کا سچ چھپانا، وہ تمہارا جھوٹ ہے اور اسے قبول کرو۔ تلخی سے کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکی۔
اور نامحرم تمہارے لیے بھی اتنا ہی خطرناک تھا جتنا میرے لیے. تم تو عظیم تھیں, تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور ڈھہ گئی. سینے میں جلن بڑھ گئی تھی. کچھ تھا جس کا حلب اس کے پاس نہیں تھا. گونج اس کے سامنے تھی مگر اس کا چہرہ دھندلا ہو گیا, پھر معدوم ہوا, اور پھر کچھ نئے کرداروں نے اس کی جگہ لے لی. 3 روز قبل وہ دادی کے پیروں کے قریب آ کر بیٹھی, زیتون کی تیل کی شیشی اٹھائی اور ذرا سا تیل اپنی ہتھیلیوں پہ نکال لیا. اس نے دادی کے پیروں کو چھوا مگر وہ اپنے پیر کھینچ گئیں. پلنگ پہ بیٹھی زینیا کے دل کو دھکا لگا تھا. دادی, اگر تم مجھے بتاتی اس کا رویہ تمہارے ساتھ برا ہے تو میں اس سے بات کرتی, لیکن تم نے ہمیشہ جھوٹ بولا. ان کی آنکھیں نم تھیں, لہجہ بھیگا ہوا. سچ یہ ہے کہ تم اسے کبھی خاطر میں لائی ہی نہیں. عبداللہ تمہارے ذہن میں تھا اور وہی رہا. نیری اپنے باپ جیسی ہو تم. میرا باپ آپ ہی کا بیٹا ہے. ہاں, لیکن میں برملا کہتی ہوں اس کی تربیت میں مجھ سے کھوٹ ہو گیا. آزردگی اور سختی سے کہا. زینیا نے لب بھینچ لیے, یعنی وہ اسے بھی کھوٹا کہہ رہی تھیں. تم بڑی خود غرض اور بے احساس ہو. تم نے بہت غلط کیا زینی. تم نے میرے مرے ہوئے بچے کی لاج بھی نہیں رکھی. ابھی تو اس کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہوگی اور تم عبداللہ سے ملاقاتیں کرنے لگیں. وہ بے حد رنجیدہ تھیں, آواز گلوگیر تھی. وہ رخ موڑ کر لیٹ گئیں. نواسی کی موت کا غم تھا, فی الحال پوتی غیر ضروری ہو گئی. زینیا اب ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی مگر اس چہرے کی جگہ بھی کوئی اور لے چکا تھا. 3 روز قبل اماں لائیں, میں روٹیاں ڈال دیتی ہوں. اس نے چولہے کے آگے کھڑی اماں سے کہا. ساتھ قمیض کے بازو فولڈ کیے. اماں لائیں نہ, میں کر دیتی ہوں. انہیں ہٹتے نہ دیکھ وہ دوبارہ بولی. کوئی ضرورت نہیں ہے, میں کر لوں گی. یار اماں, باپ کو مجھ سے کیا شکایت ہو گئی ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلائی. میں نے کیا کیا ہے؟ سارے گھر والے میرے پیچھے اس طرح پڑ گئے ہیں جیسے عبداللہ تو ہمیشہ سے بہت نیک اور پارسا رہا ہے. اماں نے رخ اس کی طرف موڑا. ان کی آنکھوں میں تیش تھا. زینیا نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میرا یقین کریں, میں وہاں کونج کے لیے گئی تھی اور مجھے معلوم تھا جب تک وہ مجھ سے مل نہیں لیتا یہاں سے جائے گا نہیں. تمہارے اور اس فرنگن کے بیٹے کے درمیان کیا ہے؟ زینیا کی بھویں آپس میں الجھ گئیں. وہ سمجھ نہیں سکی. عبداللہ کہتا ہے تمہارا اس کے کزن کے ساتھ تعلق ہے. عبداللہ سچ کہہ رہے؟ زینیا بالکل ساکت رہ گئی. وہ کیسے اس کی جڑیں کاٹ رہا تھا. یہ کیسی محبت تھی اس کی جس نے زینیا سے صرف لیا تھا. وہ اس فرنگن کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی کا بھی بیٹا ہے. یعنی یہ سارا فطور تمہارے دماغ میں اسی کا بھرا ہوا ہے. عبداللہ درست کہتا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے اماں, وہ چیزیں غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے. یعنی تمہارے اور اس کے کزن کے درمیان کچھ نہیں ہے؟ اماں میں بس کر دو بچے. وہ سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولی. عورت نے نہ کہنا ہو تو تمہیدیں نہیں باندھتی, اور اگر تمہیدیں باندھے تو نہ نہیں کہتی. آپ سے یہ سب کس نے کہا ہے؟ عبداللہ کی کال آئی تھی. پھر آپ نے اس سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اتنے سال بعد اب اسے آپ کی یاد کیوں آ رہی ہے؟ وہ فریب دے رہا ہے آپ کو, جھوٹ پہ جھوٹ کر رہا ہے, اور آپ سب اس کی بات مان رہے ہیں. اس کا لہجہ بلند ہوا. یہ اس کی برداشت کی حد ہی تو تھی. اماں اسے نظر انداز کیے کھڑی رہیں. بیٹی کے بدلتے رنگ ڈھنگ پہ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا تھا. وہ چولہا بند کرتی کچن سے باہر نکل گئیں. اب زینیا تنہا تھی مگر اگلی رات اس کی تنہائی کا کوئی ساتھی آیا تھا. جو بہت پہلے آنا تھا وہ اب آیا تھا. 2 روز قبل صبح صادق کا سمے تھا. حاکم نواب برآمدے سے گزرتے ہوئے بے اختیار ٹھٹک کے رک گئے. زینیا کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ کمرے میں گئے تو اسے جائے نماز پہ بیٹھے روتے ہوئے پایا. ان کی سب سے مضبوط اولاد ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. حاکم نواب کے دل میں کسی نے کیل ٹھونک دی تھی. زینیا ہنوز چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی. بس 2 دن, صرف اور صرف 2 دن بعد اس کا CSS کا پیپر تھا اور وہ یہاں تھی. وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھی. حاتم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے. وہ خاموشی سے پلٹ گئے. انہیں واقعی نہیں پتہ تھا اپنی اس اولاد کو چپ کیسے کروانا ہے, اسے کیسے تسلی دینی ہے. کچھ دیر بعد ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے زینیا کو اپنے کمرے میں بلایا. وہ کوئی سوئچ بورڈ کھول کر بیٹھے تھے. زینیا کو آتے دیکھا تو کچھ اوزار بیڈ پہ رکھے. اس کو دیکھو ذرا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اس کا کنیکشن خراب ہو گیا, تاریں جڑ گئی ہیں. کل کھول کر دیکھا تھا. اس کی آواز بھاری تھی. اب دوبارہ دیکھو. اور یہ بشیر اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیوں اس کا موڈ خراب ہے؟ سرسری سا پوچھا. وہ خاموشی سے آئی اور بیڈ کی پائنیتے پہ ٹک گئی. پتہ نہیں, شاید عبداللہ کے آنے کی وجہ سے. آپ نے پوچھا نہیں؟ اس کے ہاتھ ایک بار پھر متحرک ہو گئے تھے. مشین بڈیز ایک بار پھر ساتھ تھے. پیپر کب ہے تمہارا؟ 2 دن بعد. آپ کو یاد ہے؟ اس نے نگاہیں نہیں اٹھائیں. ان دونوں کے درمیان آکورڈ سی خاموشی تھی. یہی رہا کرتی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے. کیسے بھولنا تھا, تمہاری اماں ہر ہفتے یاد دلواتی تھیں. چند لمحوں کی خاموشی درمیان میں آئی. میں پیپر دینے نہیں جا رہی, بشر نے منع کیا. اس نے لکڑی کے بورڈ سے 2 تاریں جدا کیں. سرخ سیاہ. بشر تمہارا باپ ہے یا میں؟ سامان باندھو, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صبح تم جا رہی ہو, میں چھوڑ کر آؤں گا. وہ عام سے لہجے میں کہہ رہے تھے. زینیا نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا.
وہ مزید کچھ نہیں بولے۔ زینیا نے کچھ پوچھا نہیں۔ بشر آیا، کھانا کھایا اور دوسرے شہر کے لیے نکل گیا۔ ہاں، مگر زینیا نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ دور جا چکا تھا، پھر یہی صحیح۔ دادی کو لگتا تھا وہ خود غرض ہے، تو یہی صحیح۔ اماں کو اس کا کردار مشکوک لگتا تھا، تو یہی صحیح۔ کون جب اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی، تو یہی صحیح۔ یہ سفر اس کے اپنے لیے تھے، بلندیوں کی سمت، کیونکہ اسے اسی لیے بنایا گیا تھا۔ وہ صفائیاں دیتے دیتے اب تھک گئی تھی۔ آج اس بس میں بیٹھے ہوئے وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ کر آئی تھی۔ اب سے وہ ایک نئی زندگی گزارے گی، اب سے نئے قوانین ہوں گے، وہ باؤنڈری بنائے گی، وقار رکھے گی۔ یہ سوچیں تھی جو اس کے ذہن میں تھیں، مگر زندگی اس کے لیے کچھ مختلف سوچ کر بیٹھی تھی۔ اگر زینیا حاکم زندگی کے پلان سے واقف ہوتی تو الٹے پاؤں واپس جاتی۔ ایک لمبے تھکا دینے والے سفر کے بعد بس اسلام آباد پہنچ گئی تھی۔ اپنا سامان باہر لاتے ہوئے بھولی بھٹکی نگاہ اپنے دائیں طرف فاصلے پہ کھڑے شخص پہ پڑی تو زینیا ٹھہر سی گئی۔ وہ کئی لمحے سانس لیے بغیر کھڑی رہی، بے دھم، متحرک۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام تک آیا تھا۔ مہدی کمبیر متلاشی نظروں سے آس پاس تک رہا تھا اور پھر ان دونوں کی نگاہ ملی۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، زینیا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، نگاہوں کا رخ وہ بھی نہیں بدل سکی۔ لوگ، سویرا، شور، کیا تھا، کون تھا، ان دونوں کو نہیں معلوم تھا۔ جو تھا، جو ہے اور جو رہے گا، وہ بس مہدی اور زینیا تھے، بس وہی۔ کئی لمحے بعد وہ تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ زینیا پلکیں جھپکے بغیر اسے تکتی رہی۔ وہ اس کی معذوریوں کے لیے بے ساکھی بن گیا تھا۔ وہ اکیلے پن میں محفل تھا، خاموشی کی آواز اور ملال میں مسکراہٹ۔ وہ اس کے سامنے تھا، چند انچ کے فاصلے پہ۔ زینیا اس کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے آپ کو مس کیا سرکار۔ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا وہ شخص کس بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ زینیا کی روح تک اتر گئے۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ مہدی نے اس سے سامان لیا، اس نے بغیر کسی مزاحمت کے سامان اسے دے دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ خاموش رہی، بس اسے دیکھتی رہی۔ کچھ کھانے؟ میں ہاسٹل چھوڑ آتا ہوں، آؤ، وہ نرمی سے بولا۔ آپ کو کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ میں نے کیس کے فون سے تمہارے گھر کا نمبر چرایا، پھر کال کی اور کسی نے بتایا کہ تم اسلام آباد کے لیے نکل گئی ہو۔ اس کا سامان ہاتھوں میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ کمال ڈٹائی سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ وہ بھی وہیں جم کر کھڑی تھی۔ میں نے بات نہیں کی، کمبیر محل کی ملازمہ نے افروزہ بیگم بن کر بات کی۔ یہ اطمینان، یہ بے خوفی وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ محبت رازداری سے راحت کا درجہ طے کر چکی تھی۔ اب چلے، مجھے پھر کہیں جانا بھی ہے۔ وہ آگے بڑھا، زینیا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تشکر سے اس کا دل بھرنے لگا تھا۔ وہ کب، کہاں، کیسے، کتنے لوگوں کی کمی پوری کر رہا تھا، اسے معلوم بھی نہیں تھا۔ یا تو وہ، یا پھر کچھ نہیں۔ زینیا حاکم نے اس کے ساتھ چلتے یہ خواہش دہرائی، عزم پکا کیا، یا تو وہ، یا پھر کچھ نہیں۔ سرسراتی ہوائیں اس کے بدن کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں۔ اسلام آباد کی ساری روشنیاں قیسم کی چھت سے صاف نظر آتی تھیں۔ دسمبر کی یخ بستہ ہوائیں اس پہ بے اثر تھیں۔ سفید رنگ کے ہائی نیک سویٹر کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے وہ اپنے آرٹ میں مگن تھا۔ چھت کے فرش پہ عین بیچوں بیچ سرخ گاؤن رکھا تھا۔ سلک کا وہ گاؤن ہوا کے دوش پہ پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ اب اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کا مالک کون تھا؟ اس نے آنکھیں بند کیں۔ ایک منظر اس کے ذہن کے کینوس پہ رنگ بھرنے لگا۔ قیسم کے سب سے بڑے بوتیک میں ڈھیر سارے ملبوسات کی تصاویر اتارتے ہوئے زینیا حاکم کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ بوتیک کم، کوئی شاہی محل زیادہ تھا۔ وہاں جو لوگ تھے، یہاں تک کہ وہاں کا سیلز مین بھی ایسے ٹھاٹ رکھتا تھا کہ اسے دیکھ کر دنگ رہا جائے۔ سنہری بتیاں روشن تھیں، مہنگے اور خوبصورت لباس رونقوں کا سماں باندھ رہے تھے۔ اگر تمہیں ان میں سے کچھ پسند آ جائے تو نوٹ کر لینا، اس کے قریب سے گزرتے کیس نے ایک لمحے کو رک کر اسے کہا تھا۔ کوئی عنایت نہیں ہے، قیسم کے ملازمین کو 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہوگا۔ اسے واقعی کسی نے نہیں بتایا تھا۔ میں اگر 50% زیادہ دوں تو؟ زینیا نے پوری طرح گھوم کر اسے دیکھا۔ وہ جو مصروف سا آگے بڑھ رہا تھا اس کی بات پہ رک گیا۔ ٹھہر کر اسے دیکھا۔ زینیا نے کیمرہ آگے کیا۔ سفید رنگ کے لباس کیس کے عقب میں تھے۔ زینیا نے اس کے داہنے پوز پہ فوکس کیا۔ کیا پھر تم میرے لیے کوئی لباس تیار کرو گے؟ میں عورتوں کے کپڑے ڈیزائن نہیں کرتا۔ اس نے زینیا کے علم میں اضافہ کیا۔ اور تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں آ سکتے کہ تم میری فیس بھر سکو، مغرور آرٹسٹ۔ ہاں، اور اگر میں بھر دوں تو؟ زرق برق لباس کے درمیان کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں بے پناہ روشنی تھی، ان ملبوسات سے زیادہ۔ یہ بے وقوفی ہوگی، یہ شوق ہوگا۔ پھر میں ہی کیوں؟ کیسا میں ہزاروں ڈیزائنرز ہیں، جھونکو اپنا پیسہ۔ تم نے آج تک کسی عورت کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ میں وہ پہلی عورت ہونا چاہتی ہوں جس کے لیے قیس کمبیر نے کوئی لباس ڈیزائن کیا ہو۔ اس پہر وہ نہیں جانتی تھی، شعور اور لاشعور کے کئی پردوں کے بار، علم اور وجدان کی کیفیت سے غیر آگاہ، محبت کے سمندر میں ڈوبے انتقام کے غوطوں سے سر اٹھائے، جذبات کے کلموں سے قیس کمبیر نے اگر پہلا لباس کسی کے لیے ڈیزائن کیا تھا تو وہ وہی تھی۔
قسمت کیس کے ساتھ ہمیشہ وہ کھیل کھیلتی تھی جس میں وہ ہارا تو مات، جیتا تو بھی شہمات۔ وہ چند لمحہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ ایک عام سی فیشن انتھوسٹ کی ایک خواہش ہوتی تو وہ ہر دفعہ کی طرح صاف انکار کر دیتا، لیکن یہ زینیہ حاکم تھی۔ اسے انکار کرتے بھی وہ انکار نہ کرنے کی 10,000 پہلوؤں پہ غور کرتا تھا، کوئی گنجائش ڈھونڈتا تھا۔ اسی پل اس نے صرف ایک جھلک دیکھی، صرف ایک۔ سرخ رنگ کا گاؤن کوئی مجسمے پہ سیٹ کر رہا تھا۔ کیس بجلی کسی تیزی سے اس طرف بڑھا۔ کس کی اجازت سے یہ یہاں لائے ہو تم؟ وہ لوگوں کا خیال کرتے مدھم لہجے میں غرایا اور جپٹ کر لباس واپس لیا۔ دوبارہ اسے چھونے کی جرت کوئی نہ کرے، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے جھک کر ایک کاٹن میں وہ لباس کسی متاع حیات کی طرح رکھا۔ ملازمین اسے ٹھہر کر دیکھ رہے تھے۔ وہ واپس زینیہ تک آیا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اسے دیکھا۔ پہلا نہیں، لیکن میرا دوسرا ڈیزائن تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ پہلا آرٹ ایک قریبی کا حق تھا، میں دے چکا ہوں۔ نہیں، یا تو پہلا یا پھر کوئی نہیں، وہ سادگی سے کہہ کر دوبارہ تصاویر بنانے لگی۔ اپنے پیسوں سے اس نے کوئی ایک شوق پورا کرنا چاہا تھا، نہیں ہو سکا۔ کیس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ زینیہ نے سفید رنگ کے اس کاٹن سے جھلکتے سرخ کپڑے کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ آج حال میں اس تاریک رات میں اسلام آباد کی روشنیوں میں گھرے وہ ہوا سے پھڑپھڑاتے اس سرخ گاؤن کو تک رہا تھا۔ آج وہاں اضافہ تھا، ایک سرخ سکارف کا اضافہ۔ وہ سر ڈھکتی تھی اور کیس چاہتا تھا وہ یوں ہی سر ڈھک کر رہے۔ اس سے گلے ایک طرف، اس سے محبت ایک طرف۔ اب وہ خود آگے آیا، سنگی مجسمے پہ ٹنگے اس لباس کو اتارا۔ اب وہ اسے کاٹن میں رکھ رہا تھا، احتیاط سے، ملائمت سے۔ پھر وہ اٹھا اور میز کی طرف آیا۔ وہیں کئی سارے بھورے کاغذات رکھے تھے، سیاہی اور دوات بھی، قلم بھی اور کاغذ بھی۔ اس نے سیاہ روشنائی میں قلم کو ڈبویا، چھینٹے واپس دوات میں گرائے، اور اب وہ قلم سے اس بھورے صفحے پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ تمہارے نام، یعنی محبت کے نام۔ میرا پہلا آرٹ، میری پہلی کامیابی، میری پہلی محبت، تمہارا پہلا حق۔ تم سے شکوے ہیں، بہت ہیں، لیکن تمہارا وجود اس کی نفی کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ تم نے کئی اور تعلق جوڑ لیے، لیکن ہمارا تعلق عالم ارواح کا ہے۔ میرے احساسات، میرا وقت، میری محبت، میری تمام تر ریاستیں اور میں، یعنی عبداللہ زمان، سارا تمہارے نام۔ عبداللہ۔ اس نے بھورا کاغذ تہہ کیا اور واپس آ کر اسے لباس کے اوپر رکھ دیا۔ اپنے ہاتھوں میں وہ کاٹن لیے قاسم کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ راہداریاں اس کے ہر قدم پہ روشن ہو رہی تھیں، اندھیرے چھٹتے جا رہے تھے۔ چند منٹ بعد کاٹن گاڑی کی اگلی نشست پہ رکھے وہ سڑکوں پہ گاڑی دوڑا رہا تھا۔ دھند میں راستے بن رہے تھے۔ جہاں اس کی گاڑی رکی وہ ہاسٹل سے ذرا آگے فاصلے کی جگہ تھی۔ وہ باہر نکل آیا، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ انجن میں حرارت تھی، گاڑی کی لائٹ سڑک پہ پڑ رہی تھیں۔ وہ سگار سلگائے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، کسی فلم کے ایک ایستھیٹک منظر کی طرح۔ چند منٹ بعد وہاں ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ اس کی لائٹس تیز تھیں اور سیدھی کیس کے وجود پہ پڑ رہی تھیں۔ سیاہ ٹاپ اور سفید جینز والی لڑکی گاڑی سے باہر آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پہ ہلکا میک اپ تھا۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کیس کی طرف آ رہی تھی۔ کیس مگر نہیں مسکرا سکا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیس نے اسے نہیں دیکھا، نہ سوال کیا، نہ اس کے سوال کا جواب دیا۔ حدیبیہ کے دل کو کھٹکا لگا۔ گاڑی میں کچھ سامان ہے، جاؤ اسے دے آؤ۔ وہ سر جھٹکتے آگے آئی، گاڑی کا دروازہ کھولا، سامان نکالا۔ اسے منزل پتہ تھی، وہ سامان دے کر واپس آئی۔ کیس اب پیسنجر سیٹ پہ بیٹھا تھا، سگار اب بھی انگلیوں میں دبا تھا اور آنکھوں میں اب بھی ٹھنڈک تھی۔ وہ گاڑی کی دوسری طرف سے آئی اور ڈرائیونگ سیٹ ایک فخر کے ساتھ سنبھالی۔ کہاں چلنا ہے باس؟ تمہارے گھر، وہاں جہاں سب شروع ہوا تھا۔ اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ گاڑی گلی سے باہر لے کر جاتی حدیبیہ چٹک گئی تھی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا اور نظر بچا کر مقصود کمبیر کے نمبر پہ کوئی میسج بھیجنا چاہا، مگر کیس اس کے ہاتھ سے موبائل لے چکا تھا۔ اس نے بغیر دیکھے اسکرین بجھا دی اور موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ وہ دم ساتھ گئی۔ ڈرائیونگ پہ توجہ دو، کیسا رہا ٹرپ؟ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے نشست سے ٹیک لگا لی۔ حدیبیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گاڑی حدیبیہ کی بلڈنگ کے باہر آ کر رکی اور وہ دونوں ایک ساتھ اندر آئی۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں کافی کے مگ رکھے تھے جن سے بھاپ اڑ رہی تھی، مگر وہاں ایک چیز کا اضافہ ہوا۔ کیس کمبیر اپنی جیب سے پستول نکال رہا تھا اور پھر اس نے پستول میز پہ رکھی۔ حدیبیہ کا سانس سینے میں کہیں اٹک گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر کیس کو دیکھا، جہاں مانگ ٹوٹنے جیسا کچھ تھا۔ میں تم سے پہلی بار یہیں ملا تھا حبیب، یہاں، اسی گھر، اسی جگہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ اس روز تم زندگی ختم کر رہی تھی، لیکن میں نے تمہیں زندگی دی۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ کیس کی اسپاٹ نگاہیں اس کے اندر تک گڑ رہی تھیں۔ میں نے تمہیں کام دیا، تمہیں ابیوز ہونے سے بچایا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی ایک ملازم نہیں سمجھا، میں نے تمہیں اپنا بازو سمجھا تھا۔ میں نے تمہیں میرے لوگوں میں شامل کیا۔ حدیبیہ کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، گردن کے گرد ایک نادیدہ زنجیر کسی جا رہی تھی۔ وہ سانس لیے بغیر اسے تک رہی تھی۔ میں نے زندگی میں اگر کسی عورت پہ بھروسہ کیا تھا تو وہ تم تھیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ دوسری عورت زینیہ تھی، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔
تم دونوں نے مجھے بہت برے طریقے سے توڑ دیا ہے، میں اب دوبارہ کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکوں گا۔ وہ اٹھ کر آئی اور اس کے پیروں میں آ کر بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے بھل آنسو بہہ رہے تھے، آنکھوں میں کرب اور خوف تھا۔ کیس اس سے لا تعلق تھا۔ مجھے معاف کر دے باس، میں صرف اور صرف آپ کا اچھا چاہتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا میں نے غلط قدم اٹھایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ وہ بچوں کی طرح اس کے گھٹنے سے سر ٹکائے بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسے تک رہا تھا، انداز میں لا تعلقی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اگر آدھا خاندان منحرف نکل آئے تو انسان کیا کرے؟ وہ پوچھ رہا تھا، بتا رہا تھا یا کہہ رہا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا تم مت جانا ورنہ کیس ڈھہ جائے گا۔ تم چلی گئیں اور میں ڈھہ گیا حبیب۔ لہجے میں کئی زمانوں کا کرب تھا، اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ میں کہیں نہیں گئی باس، میں کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ آئی او یو، مجھے صرف ایک بار معاف کر دیں، صرف ایک بار۔ سب نے مجھ سے کہا ایک عورت کو رازدار بنا رہے ہو، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں نے پھر بھی تم پہ اعتبار کیا، تمہیں اپنے راز دیے، تمہیں نارمل زندگی دی، اور تم نے بدلے میں مجھے کیا دیا حبیب؟ فریب؟ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا تھا؟ میں سب فکس کر لوں گی باس، میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کہیں گے، بس مجھے معاف کر دیں۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن میری نیت بری نہیں تھی، میں آپ کا بھلا چاہتی تھی۔ باس مجھے معاف کر دیں پلیز۔ کیس نے جھک کر پستول ہاتھ میں لی اور اسے گھٹنا چٹک کر دور ہٹایا۔ حدیبیہ زمین پہ ہاتھ مارتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی۔ کیس نے پستول اس کے ماتھے پہ رکھی اور ٹھنڈی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کتنا سوچا تمہیں کیا سزا دی جائے، لیکن میں ہر دفعہ ناکام ہو جاتا تھا۔ تم بتاؤ، کیا میں تمہیں مار دوں؟ وہ پستول اس کی پیشانی سے گردن تک لے آیا، دباؤ بڑھایا تو اس کی آنکھوں سے بہتا سیال مزید روانی سے بہنے لگا۔ یا میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں، آزاد، بے فکر۔ اس کی گردن سے وہ پستول اس کے ہونٹوں کے قریب لایا، پھر آگے کو جھک کر پستول ساری کی ساری اس کی منہ میں ڈال دی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، آنکھیں بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ موت خوف ہوتی ہے اور وہ سراپے خوف تھی۔ اپنی سزا منتخب کرو حبیب۔ وہ لا تعلقی، آنکھوں کی سرخی اور سرسراہٹ، اس سے کوئی بھی خوف کھا سکتا تھا۔ حدیبیہ نواز نے چہرہ ہاتھوں سے صاف کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کپکپاتے لب اور لرزتے ہاتھوں نے اپنی موت کو قبول کیا۔ وہ اب تیار تھی، جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا موت ہی ہونی چاہیے، موت ہی ہو سکتی تھی۔ کیس نے ٹریگر دبایا، کلک کی آواز آئی مگر گولی نہیں چلی۔ کیس نے پستول واپس کھینچ لی، یہ پہلی بار ہوا تھا۔ حدیبیہ ششدر رہ گئی۔ میں تمہیں مار نہیں سکتا، لاچارگی سے کہتے پیچھے ہوا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وہ کہہ رہا تھا اور حدیبیہ شاہ کی خوف زدہ نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ لیکن تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں بس ایک کام کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، فرش پہ بیٹھی لڑکی ٹکر ٹکر اس کا کرب میں ڈوبا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں حبیب، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ باس، اس کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے، اس کی روح جیسے قبض ہوئی ہو۔ آج کے بعد تم میرا اچھا نہیں سوچ سکتی، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم اور میں اب کچھ نہیں، سب ختم، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ باس، وہ اب بھی اسے دیکھتی ہوئے بے آواز، ششدر اور شوقی تھی۔ کسی نے اس کی روح پہ کوڑے برسائے تھے۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی حبیب، میں اب کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکوں گا، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئے باہر جا رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پہ آزردگی رقم تھی۔ جسے وہ چھوڑ کر جا رہا تھا اسے چھوڑنا آسان نہیں تھا، اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ باس، دروازے کی بند ہونے پہ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف لپکی۔ کیس سیڑھیاں اتر رہا تھا، حدیبیہ نیم دیوانی کیفیت میں اس کے پیچھے زینے اتر رہی تھی۔ آئی او یو باس، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ ایسے نہیں کر سکتے، پلیز باس پلیز۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، اس کے قدم شکستہ تھے، تکلیف تھی جسے دل میں لیے وہ جا رہا تھا۔ حدیبیہ کہیں زینوں پہ گر گئی تھی، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، لوگ اس پہ چیخ کر اسے متوجہ کر رہے تھے، وہ نہیں سن رہا تھا۔ اس نے خود کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں کے آگے شیشہ دھندلا پڑ رہا تھا، یہ دھند اس کی آنکھوں کے آگے چھائی ہوئی تھی۔ اگلی دفعہ گاڑی کمبیر محل کے آگے رکی، وہ چابی ملازم کی طرف اچھالتا اندر آیا۔ زرد روشنیاں اس کے گرد ہالے بنانے لگیں۔ شاہی محل اسے دیکھ کر مزید تنفر سے کھڑا ہوا تھا، ستون اسے دیکھ کر منہ پھیر گئے۔ اپنے سے زیادہ مضبوط انسان کو ہارا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور پشت اس سے جوڑ لی، گردن جھکا دی، کندھے ڈھیلے چھوڑے۔ اس کی نگاہیں سیٹ میں تھیں جہاں ویل چیئر پہ کوئی وجود تھا۔ وہ اس کی آمد سے باخبر تھا۔ کئی لمحے خاموشی کے نظر ہوئے، کئی ساعتیں چپ کھا گئی۔ بہت دیر کر دی عبداللہ، میں اس ملاقات کی تیاری کرسے سے کیے بیٹھا ہوں۔ ان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ میرے لوگ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کسی اور کو کیوں چن لیتے ہیں؟ گیلے لہجے میں شکوہ کیا یا سوال؟ تم موقع دیتے ہو، حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ رہ کر دم گھٹنے لگے۔ لیکن مرنے تو نہیں دیتا میں، وہ ترکی بترکی بولا۔
دشواری کہاں نہیں ہوتی، انسانوں کی سہنے کی سکت کیوں کم ہو گئی ہے؟ موجودہ دور کا انسان خود شناس ہو گیا ہے، اب کوئی تمہارے قدموں میں بیٹھ کر آسمان نہیں دیکھنا چاہے گا، گردن اٹھائے گا اور اپنی مرضی کے منظر دیکھے گا۔ کیس ہنس پڑا، گردن جھکائے بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ٹوٹے دل کی کھنک تھی، اس کے چہرے پہ بس آزردگی رقم تھی۔ پھر میرے لوگ انتظار کریں، کیونکہ اب انہیں زمین پہ پٹخنا میرا فرض ہے، وہ کہتی ہوئی لاک کھول کر باہر نکلنے لگا جب مقصود نے اسے پکارا۔ میں نے اپنی موت کا انتظار کیا عبداللہ، تم مجھے یوں ہی چھوڑ کر جاؤ گے تو میں ایک بار پھر کسی اور کو چنوں گا۔ چنتے رہیں، ابھی مہلت ہے، ابھی میرے دل میں تھوڑا رحم باقی ہے، آپ کی سزا میں بہت وقت ہے، میرے انسان سے جانور بننے کا انتظار کریں۔ وہ چلا گیا، جیسے آیا تھا بالکل ویسے۔ مقصود نے گردن سیدھی رکھی، لب سیدھی لکیر میں بند تھے، وہ تیار تھے، گھٹنے نہ ٹیکنے کے لیے تیار، زیادہ سے زیادہ کیا، موت نہ، وہ تیار تھے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہو گیا یار، مجھے کیسے خوف آ رہا ہے، وہ بالکل اپنے دوسرے موڈ میں آ گیا ہے، ریونج موڈ میں، اور ساروں سے نا ایسے گن گن کے بدلے لے رہا ہے۔ لینا بھی چاہیے کسی حد تک، مجھے کیا صحیح لگ رہا ہے، لیکن ڈر لگ رہا ہے یار مجھے اس سے۔ اس نے زینیا کو کتنی بری طریقے سے ٹریپ کیا، اس کی فیملی اس سے دور کر دی یار۔ لیکن زینیا کو بندہ دو کان کے نیچے لگائے، بھائی تمہیں کس نے کہا تھا تم چلی جاؤ اکیلے اس سے ملنے؟ تمہیں مہدی نے منع کیا تھا، تمہیں بشر نے منع کیا تھا، تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کتنا جنونی انسان ہے؟ تمہیں کم از کم اپنے بابا کو اور بھائی کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہی بات کہ بھائی اس کے تھے نہیں تو کسی اور کو بتا دیتی، زیغم کو بتا دیتی، کسی اور کو بتاتی، اکیلے چلی گئی ہو تو کونج کو بچانے تم؟ کوئی مذاق ہے؟ اب لو پھر، اس نے تو پوری گیم کھیلی بڑے مزے سے، اور اس کو صحیح الگ کر دیا۔ وہ تو چلو حاکم صاحب اچھے نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تم پڑھ لو، اپنے ایگزام دے دو، لیکن وہ تو چلو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو بیچ میں ایک تھوڑا تھوڑا دکھا رہے ہیں فلیش بیک یا کیا ہے، وہ لال جوڑے میں پولیس اسٹیشن اور لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے قتل کیا ہے، اسے تفتیش کریں، وہ زینیا ہے نا، کیونکہ اس کے گلے میں جو لاکٹ ہے وہ ہمنگ برڈ کا ہے اور وہ اس کو مہدی نے دیا تھا، تو زینیا کو اس نے پھنسا دیا اس جرم میں۔ اللہ، زینیا ٹریپ ہو چکی ہے۔ اللہ جی، اب کیا ہوگا؟ اور مہدی کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ اب مقصود اسے بچا سکتے ہیں؟ مقصود یار یہ کیا کرے گا کیس؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کیس سے۔ اچھا لگا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں، لیکن یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ اسے تکلیف دے رہا ہے، اور ابھی تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کی کزن سے شادی کر لی ہے۔ پھر کیا ہوگا جب اس کو یہ بات پتہ چلے گی؟ تو یہ بات بھی تو حبیب کو پتہ ہے نا، اور مقصود کو پتہ ہے، شیزل کو پتہ ہے، براق کو نہیں پتہ۔ اچھا براق بھی تو وہ دوبارہ عالم صاحب کی حویلی گیا ہوا ہے، وہ بیچارے کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بھی ولن ہے، لیکن ولن اور ولن ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ دیکھتے ہیں جی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو ہم یاد رکھیں، مجھے بھی، زینیا کو بھی۔ اللہ حافظ۔